اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ظہر کی نماز سے پہلے حجویری مالا تک گیا ہوا تھا میدان کی طرف، وہاں کی تعمیر انتظام دیکھنے، وہاں کی ترتیب کہ وہاں کوئی نظم بن جائے، وہاں کوئی انتظام ہو جائے. ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کیا تسبیح خانہ آپ کو شرک پہ لگا رہا؟ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تسبیح خانہ آپ کو بدعت پہ لگا رہا؟ تیسرا سوال یہ ہے تسبیح خانہ کوئی خود ساختہ ترتیب لے کے چل رہا، اپنی بنائی ہوئی، نہ تاریخ میں کوئی اس کا حوالہ، نہ حدیث میں کوئی اس کا حوالہ، نہ تفسیر میں کوئی اس کا حوالہ، نہ کسی اللہ والے محدث مفسر بزرگ ہو. کیا میں آپ کو دو باتیں سناتا ہوں. ہمارے بزرگ ہیں جیسے تقی عثمانی صاحب دامت برکات، فرماتے میں ایک ملک میں گیا، پتہ چلا کہ یہاں کوئی روسی ہے جو جاپان میں ہے اور روزانہ 5-6 بندے مسلمان کر دیتے ہیں. نہ انگلش جانے، نہ جاپانی جانے، نہ جاپانی جانے، کوئی زبان نہ جانے، روزانہ 5-6 بندے مسلمان کر دیتے. بس ایسے کرتا رہتا ہے، سادہ سا فقیر ہے، کوئی زبان نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا. تو فرمانے لگے عثمانی صاحب کہ اس سے مجھے ملواؤ تو صحیح. پہلے لگے کہ اس کو لے آئے، اس سے پوچھا کہ تو لوگوں کو مسلمان کیسے کرتا ہے؟ پہلے لگا کہ میں چلتے چلتے سے جاتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سلام کرتا ہوں. لوگ ایسے متوجہ ہو جاتے ہیں اور میں اس کو کلمہ سکھاتا ہوں اور اسے کلمہ پڑھاتا ہوں، اور کلمہ پڑھا کے بس ہماری یہی ملاقات ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. مجھے یقین ہے، اب ذرا بات کو غور سے سنیے گا، مجھے یقین ہے کہ کلمہ وہی ہے اور اس کا ایک نور ہے، اس کی ایک طاقت ہے، اور وہ اس کے دل میں چلی گئی اور یہ نور اندر اپنا جا کے کام کرے گا اور اس کے کفر تالے کفر کے توڑے گا. اور کہا یہی ہوتا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد وہی بندہ کہتا ہے مجھے مسلمان کا، بس اس کو اپنا کے چھوڑ دیتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، کلمہ اپنی ایک قوت رکھتا ہے، اور کلمہ ایک کامل تاثیر رکھتا ہے. کلمہ قابل تاثیر رکھتا ہے اور وہ اپنی تاثیر دکھاتا ہے، اپنی تاثیر دکھاتا ہے. اور اس کی تاثیر یہی ہے کہ وہ شخص لوٹتا ہے اور کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دے. اس طرح میں لوگوں کو مسلمان کر دیتا ہوں. دوسرا واقعہ سنیے. ایک ساتھ پہلے ہم ایک ملک میں گئے تو پتہ چلا کہ یہاں ایک ڈاکٹر ہے، بڑی مہنگی $200 فیس لیتا ہے، بڑی مہنگی فیس لیتا ہے، اور وہ روزانہ کئی بندوں کو مسلمان کر دیتا ہے. مسلمان ڈاکٹر ہے. ہم نے اس کی فیس دی، اس نے ملاقات کے لیے تو فیس چاہیے، ہم نے فیس دی. کس طرح اس نے ملاقات کری، اس سے پوچھے تو کرتا کیا ہے. اب کیسے لوگوں کو ایمان اور اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، کرتا کیسے؟
جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس نے کہا بھائی آپ مریض نہیں ہو. اس نے خیر ہمارا حلیہ دیکھ لیا, فیس واپس کر دی. ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے ایمان کی طرف لاتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کہ میرے پاس جو بندہ آتا ہے نا تو میں اس کو لفظ اللہ سکھاتا ہوں. اللہ. آپ ابھی کام کریں اور میں آپ کو اپنی موجودگی میں ایک کیفیت دیتا ہوں. رب کعبہ کی قسم آپ کو مزہ ابھی نہ کرائے. آپ نہ لفظ اللہ کیسے کیسے آنکھیں بند کر کے ڈوب جاتے. اب اپنے ایسے محسوس کریں, آنکھیں بند کریں اور پھر لفظ اللہ لے جائے قلبی کے ساتھ, لے جائے قلبی کے ساتھ. اللہ کہیں پھر ڈوب جائیں اور ایسے ڈوبیں کہ جیسے پانی میں نا کوئی چیز ایسے ڈوب گئی ہے, جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے. ایسے اپنے آپ کو اللہ کے نام کے نور کے سمندر میں ڈوبتا محسوس کریں. آپ اس میں اتر رہے. یہ جو من ہے نا اترنے کا, ایسا پرسکون ہے, ایسی لذت ہے, ساری دنیا کی ساری چیزوں کی لذتیں ہو جائیں. کریں, ابھی کرتے ہیں. میں اللہ کہوں گا نا, آپ میرے ساتھ لے جائے قلبی کے ساتھ اللہ کہیں گے جب میں کہوں گا, اور پھر میں آنکھیں بند کروں گا اور آپ بھی بند کریں گے. واقعہ میں سنا رہا ہوں, پھر اس واقعے کے ساتھ یہ کیفیت بھی میں دیکھوں گا اور آپ ایسے ڈوبیں گے اور آپ کا من آپ کا تن آپ کے من کا ایک روح ایسے محسوس ہوگا کہ نور کے سمندر میں اترتا چل جا رہا ہوں. اور چند بار صرف مشق کر کے دیکھیں, اور چند بار کے مشق میں آپ کے دماغ کی انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن, ٹینشن, دکھ, تکلیف, تناؤ, کھچاؤ, دباؤ, جھنجھلاہٹ, اکتاہٹ, پریشانی ایسی ہٹے گی جیسے میں کسی زنجیروں کھول سے اٹھاؤں اور ایسی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہوں. اوہ, جان آ گئی. اللہ کے نام کی لذت. اب کرتے ہیں محسوس ہو. چند بار تو کر کے دیکھیں, چند بار کر کے دیکھیں. کمال ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے, دل کی دنیا کا چین دیا ہے, اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کے ہم پہ ٹوٹ رہے ہیں. جو اللہ نے اپنے نام کی لذت اور سکون دیا ہے ہمیں, اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کے ہم پہ اس سکون کو چھیننے کے لیے ٹوٹ پڑے. اس میں ذات اللہ. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں لوگ آتے ہیں تو میں انہیں اللہ یاد کرتا ہوں, تو کہتا ہوں اس کو پڑھو دل کی کیفیت. پھر میں نے لکڑی کے کوئی کیبن بنایا ہوں,
تو میں نے ان کو بھیج دیتا ہوں، کہتا ہوں اس کو بیٹھ کے ڈوب کے پڑھو، اور جب وہ پڑھتے ہیں انہیں سکون محسوس ہوتا ہے، پھر میں انہیں جو میڈیسن دوائی جس بیماری کے لیے آتے ہیں وہ دے کے میں انہیں روانہ کر دیتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ نام اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور اپنے نور کی کیفیت کرنیں پھوٹتی ہیں، اور پھر کرنیں پھوٹنے کے بعد کہتے ہیں مجھے مسلمان کرتے ہیں، بس یوں میں مسلمان کرتا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مخلص انسان ہی کہوں گا انہیں، لیکن یہ ہر چیز وظیفہ نہیں ہوتا، آپ کوئی اصلاحی بات بھی کیا کریں، کوئی تربیتی بات بھی کیا کریں، آپ کبھی اپنی وظیفہ دیتے ہیں کہ کوئی تشبیہ دیتے ہیں، اس کے واقعات، اس کے فائدے، اس کے مشاہدات، اس کے تجربات دیتے ہیں، وظیفوں سے زندگی نہیں بدلتی، کوئی اصلاحی بات بھی کیا کریں۔ میں نے کہا آپ دور بیٹھے، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں اللہ کے نام کا بیج جب دل میں ڈالتا ہوں، میں اصلاحی بات نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں؟ زندگیاں بدل جاتی ہیں، نقشے، ارادے، فیصلے بدل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس کی بنیاد واللہ جل شانہ کا نام، جو میں وظیفے کی شکل میں کبھی قرآن پاک کی آیت یا میرے آقا کا فرمان، میرا وظیفہ تو ہوتا ہی نہیں ہے قرآن یا حدیث، اور کیا ہوتا ہے وہ یہ میں دیتا ہوں نا، اس نام سے جو اندر لذت کھلتی ہے اور اس کا ایک نور ہے، وہی کا ایک نور ہے، وہی کا ایک نور ہے، اور وہی کا نور قیامت تک رہے گا، اور وہی کی برکات ہے، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے حبیب، میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی نہیں جب تک کہ میں وہی نہ کرتا ہوں۔ تو وہی کا ایک نور ہے، وہ ہم دل میں لگا رہے ہیں، تسبیح خانے کے نام پہ دلوں میں ڈال رہے ہیں، دلوں میں ڈال رہے ہیں، دلوں میں ڈال رہے ہیں، تسبیح خانے کے نام، وظائف کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، مشکل کشا وظیفے کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، کسی آیت کے نام پہ، کسی مصنون دعا کے نام پہ ایک پھیلاؤ بڑھ رہا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا، کہا یہ دعائیں تو پڑھی تھی، سنی بھی تھی اور بعض اوقات پڑھتے بھی تھے، لیکن آپ نے جس انداز سے اس دعا کو کھولا، اب پڑھتے نہیں ہیں، آپ اس کے پڑھنے کی لذتیں لیتے ہیں، آپ اس کو شوق سے پڑھتے ہیں، اس کو ذوق سے پڑھتے ہیں، اس کو شوق سے پڑھتے ہیں، اس کو ذوق سے پڑھتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آج میں نے خواتین کو 2 گھنٹے دیے، پردے کا میں نے اعلان کیا، پھر خواتین کو میں بیٹھا، پھر 2 گھنٹے دیے، شاید 2 گھنٹے سے زیادہ دیے۔ ہر خاتون یہ کہہ رہی کہ ہمیں اللہ کے اس نام، اس وظیفے، اس تسبیح کی برکت سے یہ کام ملا، یہ کام بنا، یہ ملا، یہ سب کہنے لگے۔ میں اپنا رات سے مری آ رہا تھا، ہائیسٹ ریڈر میں بیٹھا ہوا تھا، 2 مائیاں آپس میں بات کر رہی تھی، میں نے کبھی لگتا ہے اب کہیں پڑھتی ہیں، ایک دوسری کو بتا رہی تھی تجھے اگر کوئی مسئلہ ہے، مشکل ہے تو کون سی ایسی پریشانی ہے، وہ یہ وظیفہ کر لے۔ اچھا، پھر میں نے واقعہ سنایا، میری فلاں پڑوسن تھی، اس کا یوں ہوا، فلاں کا یوں ہوا، فلاں کا یوں ہوا، اور وہ بتا رہی تھی اور یقین سے بتا رہی تھی۔ اب قریب سے جڑا، تسبیح خانے سے جڑا ہر شخص سفیر امن ہے، سفیر اسلام ہے، اور دکھ درد دور کرنے کا ایک معالج ہے، وہ روحانی معالج بھی ہے، وہ جسمانی معالج بھی ہے، اور وہ خاتون یا مرد جہاں بیٹھے گا وہ ایسی بات کرے گا کہ مجمع ایک پل میں ایسے خاموش ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ آپ یقین سے چلیں کہ آپ انسانیت کو سچ اور سچا پیغام دے رہے ہیں، اور شیطانی وساوس، بدگمانی، شک،
شبہ آتا ہی وہی ہے جہاں حق ہو، آتا ہی وہی ہے جہاں حق ہو۔ یہ شیطانی وساوس، یہ شک شبہ، یہ جو ہماری زندگی میں اگر کبھی آتا ہے تو اس میں بھی شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ کیوں؟ خالی اور چھڑے کے پاس جس کی جیب میں کچھ نہیں، چور ڈاکو کیا کرنے آئے گا؟ چور ڈاکو آئے گا وہی جو جس کی جیب بھاری ہو، آئے گا وہی جس کی جیب بھاری ہو۔ ہمارے یہاں سامنے چوک پہ کئی لوگ ہیں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، گرمیوں میں نا باہر فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں گزرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے سوتے رہو، تمہارے ساتھ اگر کچھ چور جیب تراش گزرے گا بھی صحیح، اسے بھی پتا ہے کچھ نہیں ہے تو سویا ہوا ہے، اسے بھی پتا ہے بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے تو سویا ہوا ہے، ورنہ ان کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ ایک ساتھ کہہ لیں گے، میں اسٹیٹ بینک کراچی سے نا پہلے نا نوٹوں کے ہار بنتے تھے گلے میں ڈالتے، اب بھی ہے کچھ تھوڑا ہو گیا، تو وہ نئے نوٹ لا رہا تھا، 2 بیگ تھے اور پرانے بیگ، اس نے ساری تدبیریں کر لی پر ٹھگوں کو پتہ چل گیا۔ کہنے لگے میں ان بیگوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا پیشاب روک کے۔ ٹھگوں نے کیا کیا؟ آپس میں پہلے کر رہے تھے، پھر لڑائی شروع کر دی، لڑائی ہوتے ہوتے میرے اوپر آ کے گر گئے تھے۔ لیکن میں نہ ہٹا، میرے اوپر ایک دوسرے کو کونا خون کرتے تھے، تھپڑ لڑائیاں، کس طرح ایک دم یہ اٹھے ہمیں چھڑوانے کے لیے اور ہم اس کی نوٹوں سے جان چھڑوا لیں۔ میں نہ اٹھا، حتیٰ کہ ان کا علاقہ ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے علاقے ہوتے ہیں باقاعدہ، یہ علاقے بکتے ہیں۔ پھر اگلا علاقے میں آیا، اگلی اور کہانی شروع ہو گئی، وہ نئے چہرے آ گئے، میں ان کے ہاتھوں پھر بک گیا، پارٹیاں بکتی ہیں۔ ہمارے ایک سلیم صاحب ہوتے تھے مرحوم، اللہ غری کی رحمت کرے، وہ کہنے لگے میں یہاں چبرجی میں نا خان بابا ہوٹل ہے، اب بھی ہے، تو وہاں پرانا ہوٹل ہے، تو کہا کہ میں ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، میں بس میں جا رہا تھا، میری جیب خالی ہو گئی۔ اب میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی کہ میرے 15-20 روپے نکل گئے، آج سے کوئی 40 سال پہلے، 50 سال پہلے۔ میں نے خان بابا ہوٹل کے مالک سے کہا اس طرح میں ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا، وہ شریف آدمی تھے لیکن ان کا پتہ تھا کہ اس کا، انہوں نے ایک بندے کو فون کیا، اس نے کہا ایسے یہ نوٹ گرے، انہوں نے سر میرا علاقہ نہیں ہے لیکن اس علاقے والے سے پتہ کرتا ہوں، دوسرے دن وہی نوٹ واپس آ گئے، میرا علاقہ نہیں ہے، میں اس نوٹ والے سے پتہ کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر وساوس آتے ہیں، اگر ذہن پہ کوئی اشکال، کوئی شک، کوئی شبہ آتا ہے، یہ تو دولت کی دلیل ہے۔ ایک اور دوسرا آزمائش ہے کہ اب اس میں جمنا ہے، اپنے آپ کو استقامت پہ لانا ہے۔ تسبیح خانے کا منبر دلوں میں اللہ کا نام بٹھا رہا ہے، کبھی روزی کی برکت، کبھی مشکلات کا حل، کبھی بیماریوں سے نجات، کبھی جادو جنات سے نکلنا، اور کبھی کوئی مسئلہ، اللہ کا نام دلوں میں بٹھایا جا رہا، اور اللہ کا نام اثر رکھتا ہے، اثر کرتا ہے، اور میرے رب کا نام جتنا بھی گناہ گار سے گناہ گار ہو اس بندے پہ تاثیر دیتا ہے اور تاثیر رکھتا ہے۔ اتنا تو تاثیر رکھتا ہے کہ اگر دل میں ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دیا، اس کی ایسی روشنی ہوتی ہے کہ سارا عالم روشن ہو جاتا۔ آپ تو ایک سچے نظام کے رہبر اور سفیر اور رہنما ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص وہ ہے جو ایک سچے پیغام کو لے کے چل رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے جی کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ جو کچھ یہ تسبیحات، وظائف تسبیح خانہ دے رہا، قدم قدم پہ اعمال دے رہا، ہمیں کیسے یقین ہو کہ اس کی دلیل قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، صلحاء اکابرین سے، صالحین سے ہے؟
اس کے لیے پھر ہم نے ہمارے مفتیان کرام علماء کرام کو اللہ جزا خیر دے جو تسبیح خانے کے ساتھ جن کی نسبتیں ہیں، بہت زیادہ علماء یہاں متوجہ ہیں، بہت زیادہ مفتی حضرات تسبیح خانے سے متوجہ ہیں۔ ان حضرات نے کیا کیا، مل کے ایک پیج بنایا جس کا نام رکھا اکابر پر اعتماد۔ اس پیج کو آپ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دیکھیں، کھولیں، میری ہر تسبیح وظیفے دعا کی سند موجود ہے کہ حکیم طارق، غور سے سنیے گا جو ابھی کہنے لگا ہوں، کہ حکیم طارق وظیفے بناتا نہیں بتاتا ہے، بناتا نہیں بتاتا ہے، بھولی ہوئی کہانیاں یاد دلاتا ہے، ہمارے بڑوں کا جو راہ تھا وہ یاد دلاتا ہے۔ میرے کملی والے کی بارگاہ میں کوئی شخص گیا ہو اور حضور نے اسے عمل پہ نہ لگایا ہو، تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ کوئی قرضوں کا مارا ہے، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ، کوئی فقر کا مارا ہے، آقا نے فرمایا یہ عمل کر، کوئی مصیبتوں بیماریوں کا مارا ہے، میرے حضور نے اسے دعا دی، اعمال دیے، مصلہ دیا، تسبیح دی، یا چلتے پھرتے دعائیں دی۔ میرے حضور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی ہو اور کہا جا تو کامیاب ہے، مجھے کسی سیرت کی کتاب میں آج تک نہیں ملا، کیا پتہ کہیں ہو، میرا مطالعہ کمزور ہے، میں اپنے مطالعہ اسٹڈی کے اوپر ناز نہیں کرتا، مجھے کہیں نہیں ملا۔ میرے کملی والے نے، میرے آقا نے، کوئی سائل، کوئی محتاج، کوئی منگتا، کوئی دیوانہ آیا ہو، کوئی آیا ہو، اسے عمل پہ لگایا، دعا پہ لگایا، محنت پہ لگایا۔ یہ تسبیح خانے کی ترتیب ہے۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام پورے عالم میں پھیل جائے۔ تسبیح خانہ بنا، روحانی منزل بنی، کراچی کا گوشہ درود و سلام اللہ جزا خیر دے وہ بنا، اور وہ سلسلہ چل رہا، اور کراچی والے حضراتوں کے لیے تو، حضرات کے لیے تو سعادت ہے گوشہ درود و سلام۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، روڑے بن جانا، روڑے بن جانا، مینار نہ بننا۔ روڑے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو عمارت کھڑی ہے اس کے نیچے پتھر، روڑی اور بنیاد کی اینٹیں ہیں، وہ نظر نہیں آتی، یہ ستون نظر آ رہے ہیں، پر یہ ستون کھڑے انہی پہ ہیں۔ کراچی کے گوشہ درود و سلام پہ جو بندہ جا کے نفل پڑھ، دعا مانگ، رو کے آ جائے گا اور وہاں اعمال کر کے آ جائے گا، قیامت تک کی نسلوں کے لیے وہ روڑا بن گیا، وہ بنیاد بن گیا، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے کتنے عبادت گزار، کتنے تسبیح کرنے والے، کتنے اللہ کو منانے والے، کتنا اللہ کے نظام کو، مدینے والے کی خیر کو اور روحانیت کو لے کے چلنے والے پتہ نہیں کیسے کیسے آئیں گے۔ گوشالے کے ساتھ نا ایک بیکری تھی آگے، ہمارے بزرگ ہیں بھائی رفیق صاحب، انہوں نے مجھے ساتھ لیا، کہنے لگے آؤ وہ پٹواری صاحب کا بیٹا ہے، اس سے ملنے چلتے ہیں۔ ہم گئے، وہ جناب ایک مخصوص انداز سے سگریٹ پی رہا تھا، ایک بیکری تھی، اس کی کالی میلی بینچ پڑی تھی، کالی میلی بینچ پڑی تھی بیکری کی، اور وہ ساتھ ایک شو کیس تھا تھوڑا سا، اس میں کوئی بسکٹ بیکری کی چیزیں پڑی تھی، اور وہ وہاں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ہم بھی جا کے بیٹھ گئے، ہمارے بھائی رفیق صاحب کو اللہ جزا خیر دے، انہوں نے اس سے تھوڑی سی بات کی، ایک دفعہ گئے، دو دفعہ گئے۔ میں اس پٹواری کے بیٹے کو ایک دفعہ میں نے ایک مسجد میں دیکھا، وہ جو دعا مانگ رہا تھا، میں نے کہا طارق آج تک دعا کی توجہ، دعا کی کیفیت، دعا کی زاری اور دعا کی کیفیت اور دعا کا مانگنا تجھے نصیب نہیں ہوا۔ میں خاموشی سے پیچھے بیٹھ گیا، اسے کوئی خبر نہیں تھی، وہ گم تھا، وہ ڈوبا ہوا تھا، وہ پٹواری کا بیٹا ڈوبا ہوا تھا اور اللہ سے مانگ رہا تھا۔ یکسوئی، اس کا مانگنا، اس کا دھیان، اس کی توجہ، اس کا ڈوبنا، اس کے مانگ کا درد، اس کے اندر کا سوز اور ساز، اس کا اللہ سے باتیں کرنا، اس کا اللہ کے سامنے راز و نیاز، مجھے وہ نصیب نہیں ہوا جو اس کو ملا۔ میرا اندر کہہ رہا تھا یہ وہی تو ہے جو بڑے خاص انداز سے سگریٹ پی رہا تھا، ہاں
اس نے وہ پنجاب کے ایک خاص انداز کی پگڑی باندھتے ہیں جو شریفوں والی نہیں ہوتی، ایک خاص انداز کی پگڑی ہے پنجاب کی، وہ شرفا والی نہیں ہوتی، پگڑی بولتی ہے۔ ہمارے سامنے چرچ ہے صاحب، تو ہمارے وہاں وکٹر صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی، شریف آدمی ہیں، کرسچن ہیں، تو میں یہ پگڑی پہنے نا چرچ کے اندر گیا، ہمارا ان سے تعلق ہے، پیار ہے، تو ان کا بیٹا مجھے کہنے لگا، ایسے دیکھ کے کہنے لگا، کہہ رہے طالبان والی پگڑی ہے، باپ کہنے لگا نہیں صوفیہ والی پگڑی ہے۔ باپ کو پتا تھا میری پگڑی دیکھ کے نا، ان کا بیٹا کہنے لگا طالبان والی پگڑی ہے، باپ فوراً بولا کہ نہیں صوفی والی پگڑی ہے۔ یہ میری کس پگڑی کو دیکھ کے تو پتہ نہیں کسی انوکھی انداز سے پگڑی باندھ کے اور بیٹھا ہوا مولا جٹ والی پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی دعاؤں، اس کا مانگنا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا بھکاری بن جانا ایسا تھا۔ آج بھی وہ سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے اور میں دور سے اس کو سلام کرتا ہوں، غم عاشقی تیرا شکریہ، کیا پتا تو ہی ہو اور تارے کے دھکے کھاتا پھر رہا ہو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور تو جنت کی صفوں میں، کیونکہ تو یقینی جنتی ہے نا، یقینی جنتی ہے، جو جنت کی صفوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ پاک ایک سفارش، ہاں جنتی سفارش کرے گا، اللہ والوں حاجی سفارش کرے گا، حافظ سفارش کرے گا، نیک بندہ سفارش کرے گا، اور جس کے ذریعے سے سینکڑوں حاجی، ہزاروں حافظ وہ سفارش نہیں کرے گا۔ ایسے آتا ہوا آئے گا، طارق کو فرشتے گھسیٹے، خضو غلو ثم الجحیم صلو، قرآن کہتے ہیں مردوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے خضو غلو ثم الجحیم صلو گھسیٹا جائے گا، ایک دم کہا پچھوڑے اس کو، اور فرشتوں کی ضرورت ہے کہ جنتی کی نہ مانے، جی حکم حضور حکم، انہوں نے یار ہے وہی جو میرے پاس بیکری میں آیا تھا، یہ وہی ہے بیکری میں آیا تھا اور آ کے میری کچھ منتیں کی تھیں، ایک دفعہ دو دفعہ چند بار آیا تھا اور میری کچھ منتیں کی تھی، اس کو چھوڑ دو، اس کا پسینہ پوچھے گا، اس کے منہ کا لہو اور گھسیٹنا ایسے ہاتھ پھیرے گا، ہر چیز ٹھیک ہوتے جائے گی، ہائے کیا ہوا پیاس لگی ہے، ایک پل میں ایسے اشارے کرے گا سلسبیل آ جائے گی، ایک پل میں اشارے کرے گا جنت کے میوے، جنت کا پانی، شہد شرابن طہورا، اور پتہ نہیں اس کا سکون، طارق کا سکون بھی آئے گا، تو کون ہے، تو کون لگا وہ تو گوشالے کے ساتھ وہاں جو میں پٹواری کا بیٹا تھا اور اس کے ساتھ بیکری کی دکان تھی، تو میں دو چار چکر لگائے، ہاں وہی ہوں، ارے ہاں مجھے مل تو میرے کام آ گیا، جنہیں آ کے غریب آدھی پاؤں پھڑ رہی، اس کا نام ہے گوشہ درود السلام، اس کا نام ہے بنیاد کی اینٹیں نہ بننا، روڑے بن جانا، نظر ہی نہ آئے کم تھا، کن فی دنیا غریباً، دنیا میں ایسے گزر جا جیسے کوئی پردیسی مسافر، کون تھا، کہاں سے آیا تھا، مر گیا، مل بھی گیا، مٹ بھی گیا موج ہوا میں، اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر، کون تھا کیسے تھا مٹ گیا، پر ایک نقشہ یاد آئے، اس کی ڈرائنگ کس نے بنائی تھی گوشہ درود السلام کی، اس کی اینٹ کس نے لگائی تھی، اس کا پانی کس نے نکالا تھا، اس کو اٹھا کے رکھا کس نے تھا، اس کے لیے دعا کس نے کی تھی، اور اس کے آگے اس کو آباد کس نے کیا تھا، مٹ جائے مٹ جانے کا جہان ہے، لیکن آج ایک چھوٹی سی بات عجیب ہے کہ جب قیامت، توجہ قیامت برپا ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے میں نے 2 دن سے درس نہیں، آج بھی درس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، بھی درس کا پروگرام نہیں تھا، کراچی والے حضرات نے وقت مانگا تو پھر میں نے کہا سب سے وقت دے دیں، یہ لائیو پوری دنیا میں اب جا رہا ہوں، کیوں نہیں درس ہوا، میرے اندر ایک غم ہے، گھٹا گھٹا سے ہوں، تکلیف ہے بدن پہ، جسم گھٹا گھٹا سا، وہ کیوں کہ اللہ تیری بندیاں تیرے بندے آئے واپس چلے گئے، میرے پاس جگہ ہی نہیں تھی،
वो मेरे पास मेहमान ही ना कर सका। तेरे मदीने वाले और तेरे मेहमान थे, मैं उनको वो इज्जत, वो अजमत, वो कदर ना दे सका। बस ये अंदर एक कैफियत है, मुझे खाए जा रही है, मैं अपना सीना दिल चीर के आपको कैसे दिखाऊं। मुझे रोज उसके गम में सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, बस मेरा ये गम है, ये कैफियत है, इसी से गुजर रहा हूं। क़यामत का दिन होगा, जन्नती भी परेशान और जहन्नमी भी परेशान। जन्नती परेशान ये होंगे कि हमें आला से आला मकाम मिल जाए, और जहन्नमी तो वैसे परेशान होंगे। और कुछ लोग ऐसे खड़े होंगे, किससे पूछेंगे क्यों खड़े हो, किस लिए खड़े हो? ये हम कैसे जाएं? आगे आग का समंदर जहन्नम है, इसको कौन पार करेगा? तो अचानक मस्जिद के बनाने वाले, चाहे उसकी ड्राइंगें या बनाने वाला, और मस्जिद को आबाद करने वाले, हाय हाय हाय, जिनको कुरान ने कहा है, एक लफ्ज कुरान की आयत है जो बड़ी तसल्लियां देती है कभी कभी मुझे। वो आयत क्या है? वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम इलादा हो जाएं, यार इलादा हो जाएं, पराए इलादा हो जाएं, अपने इलादा हो जाएं। ये आयत कभी कभी मुझे तसल्लियां देती है। तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू फरमाएंगे, इस मस्जिद को बनाने वाले, इसको आबाद करने वाले, इनको जरा इलादा कर दो, इलादा हो जाएंगे। तो उनसे सवाल किया जाएगा, सुनना, अनोखा सवाल है, दिलचस्प सवाल है, पर दिल को बड़ी तसल्ली देता है और दिल को बड़ा इत्मीनान देता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ समंदर होते थे? या अल्लाह हाँ होते थे, दुनिया में समंदर होते थे। फिर उन समंदरों को पार कैसे करते थे? जहाज के जरिए, बहरी जहाज होते थे, शिप होते थे बड़े बड़े। और मैं इस मस्जिद को बहैसियत जहाज बनाया जाएगा। हाँ, और इसका मुअज्जिन आगे होगा, इसको खींचेगा, इमाम पीछे होगा। कभी गलती इमाम और मुअज्जिन की कमी कोताही पे एतराज, जलील न करना, उन्हें न करना। इमाम और मुअज्जिन को कभी जलील न करना, उनकी इज्जत करना और उनकी खिदमत करना। बस दो लफ्ज, इज्जत और ऐलान होगा, आओ भाई जहाज तैयार है। सारे जहान दौड़ भाग पड़ेगा, हट जाओ, चुना जाएगा। तेरे पास है? ओके जाओ। हाँ भाई है? हाँ जी है। ओके जाओ, ठीक है, बैठते जाओ। वो कौन होंगे? वो मस्जिद बनाने वाले और आबाद करने वाले। और गोशा दरूद और सलाम में खुद बन ही पहली मस्जिद रही है कराची में। क्या नसीब वाले, क्या किस्मत वाले जो इसको बना रहे और आबाद कर रहे, क्या किस्मत वाले। हमें कि वो जहाज भरेगा और भरने के बाद वो ऐसी हवा की तरह, बिजली की तरह जहन्नम से उतर के पार चला जाएगा और जन्नत उनका इंतजार। और 8 दरवाजे जन्नत के मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हर दरवाजा कहते हैं आओ 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 आओ। दुनिया में तुम्हें खबर नहीं थी क्या मिलेगा, पर आंख थोड़ी सी बंद हुई और आंख के बंद होते ही ये निजाम, ये मकाम। बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, मस्जिद का घर, दुनिया का घर बनाने वाला जन्नत में घर बना लिया उसने। और एक उस्ताद है प्रोफेसर मजहर मसूद साहब, बड़े नेक आदमी है। मुझे उन्होंने ख्वाब सुनाया, ख्वाब सुना। हमारे वहां एक होता था चाचा मुजाहिद, वो चाय का उसका स्टॉल था, चाय। लोग उससे मजाक बहुत करते थे। मुझे याद है एक दफा चाचा मुजाहिद को इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने MNA के इलेक्शन के लिए तेरे कागजात जमा हो गए, तेरा बाकायदा निशान जो है तेरा अलाट करा लिया हमने। चाचा मुजाहिद को कंधों पे उठा के चंद, वो बेचारे क्या कहूँ लोगों को, वो जो है इश्तिहारी कहूँ, बाजारी कहूँ, क्या कहूँ, मजाहिया कहूँ, चाचे को नारे लगा रहे हैं MNA। और चाचा भी तकरीर करता था, मैं इस मुल्क को पेरिस बना दूंगा, इसकी गलियों को साफ कर दूंगा, पुलें फिर से तोड़ के बनाऊंगा, हर बंदे के पास नौकरी होगी। चाचा भी तकरीर करता था, बेचारा सादा सा बंदा, होटल भी 100-150 कमाता था दिहाड़ी का।
میں جب بھی کہیں ان کے ہاں جاتا تھا، ہمارے پروفیسر صاحب نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، تو ان کے گھر کے ساتھ چھوٹی سی محلے کی مسجد تھی، تو چاچا مجاہد جو ہے وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا، ایسی چٹائیاں سی کر رہا، پانی بھر رہا، یہ کرتا تھا۔ ہمارے پروفیسر صاحب کہتے تھے یہ نمازیوں کی پیٹی کرواتا ہے، صف سیدھی کرو، نمازیوں کی پیٹی کرواتا ہے چاچا مجاہد۔ چاچا مجاہد مر گیا۔ مجھے پروفیسر صاحب میرے کالج میں پروفیسر تھے، انہوں نے خود اپنا خواب سنایا۔ مان لگے میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ چاچا مجاہد ہے، سفید ٹوپی پہنی ہوئی، سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور مسجد کی وہی انداز سے صفیں سیدھی کر رہا، سلیقہ دے رہا، چٹائیاں صاف کر رہا، جھاڑن سے ڈسٹنگ کر رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، کبھی یوں کر رہی ہے، کبھی یوں کر رہی ہے، وہ کر رہا۔ میں نے کہا چاچا آپ فوت نہیں ہو گئے؟ میں مر گیا ہوں۔ اللہ نے پوچھا ہاں بھائی تو جنتی ہے، تیری ہم نے اس خدمت کی وجہ سے جو ہے تجھے معاف کر دیا، مسجد کی خدمت کی وجہ سے، بتا کیا اللہ مجھے مسجد کی خدمت میں ایسا مزہ آیا، اس میں لگا دیا۔ اللہ نے پھر مجھے اس میں لگا دی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہمارے ذمہ دار ہیں ملک نواز چدھڑ بکھر کے، بڑی پرانی بات ہے، یہ 1997-98 کی بات ہے۔ اس طرف دریا نے اپنا رخ بدلا، دریا رخ بدلتے ہیں صدیوں کے بعد یا سالوں، اور پھر کوئی طاقت اس رخ کو نہیں ہٹا سکتی۔ بڑے پتھروں کے پتھر جال میں باندھ کے، لوہے کے جال میں ٹرک ڈالے پر دریا کا رخ، اب ایک دریا نے رخ قبرستان کی طرف کیا، قبرستان کی طرف۔ اب دریا کا اصول ہے وہ نیچے سے کاٹتا ہے، پھر صبح یا شام یا کسی وقت میں اوپر کی مٹی نیچے گر جاتی ہے، پھر اس کو نیچے سے کاٹتا ہے، نیچے سے کاٹتا ہے۔ لوگوں نے اپنی قبریں شفٹ کرنا شروع کر دی۔ ملک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہمارے ہاں کہیں سے پٹھان بیچارہ پتہ نہیں نہ کہیں کسی علاقے کا آیا، ہماری مسجد میں آیا، آ کے مسجد میں رہا، کوئی روٹی دے دیتا تھا، کوئی کپڑا دے دیتا تھا، اس کا نام ہم نے بھنگی خان رکھ دیا، جمعدار بھنگی، ایک نچلے درجے کا گھٹیا نام ہے۔ محلے میں بھنگی خان کو کوئی روٹی دے دیتا تھا، کوئی کیا کر دیتا تھا، اور بھنگی خان کیا کرتا تھا؟ مسجد کی ڈسٹنگ، صفائی، چٹائی، پانی بھرنا، بجلی جلانا، بند کرنا، اور مسجد میں ہی رہتا تھا، اور کوئی اس کو کھانا دے دیتا، کوئی کیا دے دیتا۔ بھنگی خان کی زندگی اس طرح گزر گئی، بھنگی خان مر گیا، 2-2.5 سال، 2.25 سال بتا رہے تھے، پہلے مر گیا، سب اپنی میتیں نکال رہے تھے۔ ہم نے کہا بھنگی خان کا کوئی وارث تو ہے نہیں، اس کی میت تو نکال لیں۔ لگے میں گیا، اس کی قبر کھولی نا، بولیا اسی مرنا نہیں، 2 روپیہ کوئی ہو۔ بھنگی خان کی میت بالکل ویسے، کفن جو کھولا، جسم جو اٹھایا، قبر میں منتقل کیا، بالکل ویسے کا ویسے۔ ارے دنیا میں اس پٹھان کو تم نے بھنگی خان کہہ دیا، اللہ کے ہاں تو شہزادہ تھا، شہنشاہ تھا۔ دنیا کے ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاں تو شہزادہ تھا، میرے رب کے ہاں تو شہنشاہ تھا۔ شہنشاہوں کے لیے محل ہوتے ہیں، شہنشاہوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا ہے، اور دشمن کے لیے قید خانہ جہنم ہوتا ہے۔ اپنوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا ہے، اور جنت میں مہمانیاں ہوتی ہیں۔ اور کہا کہ بھنگی خان جس مسجد کی خدمت کرتا تھا، اس کے سامنے ایک بڑا ڈیرا تھا اور بڑا محل تھا، ایک بڑے چیئرمین، نمبردار، ایک بڑے سردار کا، اس کی سرداریاں تھیں، اور اس کا ایک نام تھا۔ وہ بھی بھنگی خان کے آگے پیچھے فوت ہو گیا تھا۔ بیٹے کہنے لگے چاچا جی آپ بھی ذمہ دار ہیں، ابا جی کی قبر کے دریا قریب آ رہا ہے، یہ بھی اٹھا کے لے جائے گی۔ ابی کی قبر جب کھولی اور بیٹے نے ایسے دیکھا اور کہا بند کر دو، اور صبح دیکھا تو وہ قبر نہیں تھی، دریا لے گیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور اس کی یقین کی ادا نہیں ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया, क्या मामला किया? और मैं, रब ने मेरी बख्शिश कर दी। और किस अमल पे? और मैं, पगड़ी की वजह से मेरी बख्शिश हो गई। पगड़ी की वजह से? वो कैसे? मैं एक जगह गया, एक मेरा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला बंदा था और मुझसे सदा कर बैठा कि हजरत ये पगड़ी तो मुझे दे दें, और मुझसे सवाल ना करना, ये एक ही है। हजरत ये पगड़ी तो दे दें। मैंने उसका सवाल, उसको अपनी पगड़ी दे दी उतार के। वो पगड़ी पहनता रहा, मस्जिद की खिदमत करता रहा, नमाज, तस्बीह, मस्जिद की सफाई, अजान, जो भी है। आखिरकार पगड़ी पुरानी हो गई, फिर उसने उसको मस्जिद का झाड़न बना लिया, डस्टिंग, सफाई, धूल खाक, सफाई करता था झाड़ झाड़ के मस्जिद, हत्ता कि पगड़ी और पुरानी हो गई। तो जब पगड़ी और पुरानी हुई तो फाड़ फाड़ के उसकी कतरों से मस्जिद का चिराग बनाता था, उसकी लीरों से, टुकड़ों से, हत्ता के इतना कि चलते चलते पगड़ी खत्म हो गई। बस जिस दिन पगड़ी मेरी खत्म हुई उस दिन मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे जुनैद तेरा मकाम जन्नत का, चलते पगड़ी जितनी इस्तेमाल होती गई मस्जिद में, मकाम बढ़ता बढ़ता बढ़ता। अल्लाह ने फरमाया, मेरे जुनैद, मेरे दोस्त, ये जन्नत में तेरा आखिरी मकाम है, जिस दिन आखिरी बत्ती चिराग की जली थी। कराची वालों के लिए तो गोशे दरूद और सलाम एक सौगात है। कराची वालों के लिए तो गोशे दरूद और सलाम एक नेमत है। क्यों? अभी बुनियादें पड़ रही हैं, बुनियादें। अम्मा रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया, चूड़ियां निकाली, और आपकी सबसे महबूब चीज सोना होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, और ये फितरत ने दिल में डाल दी है, सोना। अम्मा ने फरमाया, तारिक, ये मेरी चूड़ियां हैं, मां ने मुझे जहेज में दी थी, और इसको तोड़वा के ना किसी ऐसी मस्जिद में जाके लगा जिसकी बुनियादें पड़ रही हों। बुनियादों वाली ईंटें सदियों रहती हैं। मैं ले गया, मैंने चूड़ियां, भारी चूड़ियां थी, मैंने उसको जब किया, एक रत्ती का खोट न निकला। मुझे आज तक याद है, रत्ती का खोट नहीं था उन चूड़ियों में, रत्ती का खोट नहीं था। मैंने वो जाके, एक मस्जिद थी, एक नेक इंसान थे, उनको दिया। उनकी मस्जिद बन रही थी, जगह का इंतखाब था, थोड़ी सी ईंटें आई हुई थी, बुनियादें खुदी हुई थी, वो मैंने वहां दी जाके, और अम्मा को आके अर्ज किया, अम्मा ये है। अम्मा खुश हो गई। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह 11 अप्रैल 1997 में उनका जुमे के दिन विसाल हुआ। वो पैदा ही जुमे के दिन हुए थे, कुदरत का निजाम, जुमे के दिन फौत हो गए। तो जुमे के दिन विसाल हुआ। अम्मा ने मुझे बुलाया, हाँ बेटा, बाप के लिए क्या करना है? सारी उम्र उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया, अब्बा के लिए क्या करना है? अम्मा जो फरमाए। और मैं, वो जो कीमती प्लाट पड़ा है 63 मरले का, बेहतरीन, उसकी मस्जिद बना दो। ठीक है। और एक लफ्ज अम्मा ने आज भी मुझे याद है, शायद मौत की आखिरी हिचकी मुझे वो अल्फाज भुलवा सके। कहने लगे, तारिक, हलाल हराम इकट्ठा ना करना, बस अपनी जेब से बनाना है, चंदे ना करना। हलाल हराम ये लफ्ज है मुझे याद, ना इकट्ठा करना, अपनी जेब से बनाना। और अल्लाह के फजल से पतली ईंट जैसे मुगलिया दौर की होती है, उससे अल्लाह के फजल से बनी, और आज भी वो आबाद है। कुछ एक काफिला कुछ रूहानी दोस्तों का वहां गया, वहां के एक साहब ने मुझे सुनाया, कहने लगे, हम ख्वाब में ऐसे थे, वो अल्लाह के मुसाफिर परदेसी, वो जमात वाले, वहां कहने लगे, हम रात को सो रहे थे, यहां आए तो एक साहब आके कहने लगे कि उठे उठे, आप हजरात भूखे हैं और मैं खाना तैयार करा के लाया हूं। ठीक है, दस्तरखान बिछाया, लाजवाब। कहने लगे, आला से आला खाने थे। और हमने कहा, ये खाने कहां से पकवा के लाए हैं? तो कहने लगे, असल में मैं जन्नत में था, मेरे बेटे ने ये मेरा घर बनवाया, तो अल्लाह ने इसकी वजह से मेरे मकामात बुलंद किए, तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरी मस्जिद में मेरे मेहमान आए हुए। तो अल्लाह ने कहा, ठीक है, पकवा के ले जा, खिला, पकवा के ले जा, खिला। तो मैं आपको दावत करने आया हूं। वो जो दुर्वेश 12.5-13 थे, वो कहते हैं, जब हमारी आंख खुली तो खानों के ऊपर का जो घी था हमारी उंगलियों में था,
اور ذائقے منہ میں تھے اور لذتیں دہن میں تھی، اور اس کی خوشبوئیں سے مسجد کا ایک بڑا ہال ہے مہک رہا تھا۔ بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو۔ اگلا واقعہ سنو، بہت پرانی بات ہے۔ ہم عرفات سے آئے، اب ہم نے جانا تھا طواف زیارہ کرنے کے لیے، مزدلفہ ہو آئے طواف زیارہ کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ ہمارے ایک بزرگ ہیں لاہور کے، حاجی افضل صاحب، بوڑھے آدمی، ہر سال میرے ساتھ جاتے تھے، اب بہت بوڑھے ہو گئے نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا ایسے ٹھہرے میں ٹیکسی لیتا ہوں اور ہم جاتے ہیں حرم۔ میں ہر ٹیکسی سے جھانک رہا تھا اور اسے ہاتھ کر رہا تھا، میں اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ سچ کہہ رہا ہوں، اور میرا یقین عین الیقین آج بھی ہے۔ میں نے مکہ میں ایک خواب دیکھا تھا، 3 آدمیوں کو دیکھا۔ ایک ہمارے بزرگ تھے چودھری حشمت علی صاحب، کرسی پہ بیٹھے ہیں، مل کا چولا ہے اور ایسے ہلکا سا گریبان کھلا ہوا ہے۔ ایک بیٹھا تھا، ایک سو رہا تھا، ایک بندہ، اور مجھے پیچھے سے مکہ میں آواز آئی ہے 3 جنتی ہیں۔ میں آج بھی ان کا اکرام کرتا ہوں۔ مجھے اکثر کہنے لگے آپ آزما کے دیکھیں، یہ آپ سے رابطہ رکھنی نہیں چاہتے، آپ ان سے رابطے میں ہیں، آپ کچھ عرصہ رابطہ چھوڑ کے دیکھیں، اور ویسے ہی ہوا۔ عید کے بعد سے لے کر آج سے کچھ عرصہ میں نے ان سے رابطہ نہیں کیا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کوئی نہیں کیا۔ پھر میں نے ہی رابطہ کیا، میں ہی انہیں بلایا، انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مجھے کہنے لگے دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا، یہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے کہا یار کیا کروں، میں جنتی کا اکرام کروں گا۔ تو میں ایسے جھانک رہا تھا ٹیکسیوں میں، ایسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا تولیے کا احرام باندھا ہوا ہے، گاڑی کی پچھلی سیٹ میں میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں نے دیکھا اور ٹیکسی یوں گزر گئی۔ ہم نے حج پہ جانا تھا، میں نے والد صاحب کی خدمت کے لیے حج کا داخلہ کیا، سب کچھ کیا۔ حج سے 3 دن پہلے میرے والد کا وصال ہو گیا، اور وہ مجھے آقا کا فرمان یاد آ گیا کہ جو حاجی اللہ کے لیے کوشش کرے گا، اللہ قیامت تک ایک فرشتہ پیدا کرے گا، اور قیامت تک ایک فرشتہ اس کی طرف سے حج کرے گا۔ بنیادیں بن جاؤ۔ یہ گوشہ درود و سلام کراچی کا میں کراچی والوں سے کہوں گا، پورے ملک سے کہوں گا، پوری دنیا میں میری آواز اللہ پہنچا رہا ہے۔ میں اس کے چندے کی آپ کو اعلان نہیں کر رہا، آپ جائیں گے تو نہ، یہ ترتیب ہی نہیں ہے۔ نہ بہانوں سے آپ کو وہاں بھیج رہا ہوں، نہ بہانوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ وہاں جائیں گے آپ کو ترس آ جائے گا، نہیں۔ یہ نظام غیبی ہے، یہاں کی ضرورتیں غیب سے پوری کریم نے کرنی ہے۔ پر ایک بات بتا دوں، جو آئے گا وہ بھی غیبی نظام کا حصہ بنے گا، اور اس کے ساتھ غیبی مدد شروع ہو جائے گی۔ سچ ہے، عین الیقین ہے، اور برکتوں کے رب دروازے کھول کے دکھائے گا۔ برکتوں کے دروازے رب کھول کے دکھائے گا، برکتوں کے دروازے اس کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے رب کھول کے دکھائے گا۔ جہاں رونق ہو وہاں تو سارے جاتے ہیں، تسبیح خانے میں رونق آ گئے، مزہ تو یہ ہے، رونق نہیں ہے ابھی گوشہ درود و سلام کراچی میں، رونق نہیں ہے، ابھی کوئی آنا جانا نہیں ہے، ابھی کوئی ایسا نظام نہیں ہے بڑا کہ آپ جائیں آپ کا 4 بندے استقبال کریں، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت کا درس ہو رہا، یا حضرت بیٹھے کسی کو وظیفہ، کسی کو تعویذ، کسی کو دم کر رہے، اور آپ آئیں، نہیں ہے رونق۔ اس بے رونق زندگی کے اندر تو جا کے وہاں اعمال کی رونق، نفل پڑھ لے، دعا کر لے، اور وہاں جا کے اللہ کا ذکر کر لے، اور وہاں جا کے مراقبہ کر لے، اور وہاں جا کے دعا کر کے کہہ دے مولا یہاں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، الہی قیامت تک اس کو ہدایت، برکت، راحت،
رحمت، عافیت اور شفا کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس کے ذریعے کے طور پہ میرے اس آنے کو قبول فرما۔ قیامت کے دن صفیں لگی ہوئی ہوں گی اور صفوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور بلایا جائے گا کون ہے جو گوشہ درود و سلام کے لیے بیٹھا لکیریں کھینچ رہا تھا، کون ہے؟ اور ادھر حسنین شریفین، ادھر امام حسن کائنات کے شہزادے، ادھر امام حسین جنت کے شہزادے، عزت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ سرداروں کے سردار، اور امام زین العابدین، ادھر ہستیاں آل رسول کی، ادھر ہستیاں آل بطول کی، ادھر تاجدار آل حارث کے، اور ادھر عظمتوں کے نشان آل عقیل کے، آل فاطمہ کے، آل عباس کے، ادھر صدیق، ادھر فاروق، ادھر عثمان، ادھر حیدر کرار کھڑے ہوں گے، اور ادھر مجھ جیسا کمزور اور ضعیف ہوگا اور صفوں سے گزر رہا ہوگا، اور یہ ہستیاں ایسے مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہاں ہم اللہ نے ہمیں اطلاع کر دی ہے، تیری نیکی تھی، تو گوشہ درود و سلام میں جا کے درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا، نفل دعائیں مانگتا تھا، تلاوت تسبیح کرتا تھا، وقت وہاں گزارتا تھا اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ تو ختم ہو گیا، حالات بدلے، تلک الایام نداولها بین الناس، حالات بدلے، وہاں آبادیاں بڑھ گئیں اور رونقیں ہو گئیں، کوئی مسجد کے کھونٹے، کوئی دعائیں کرنے والے، کوئی تسبیحاں کرنے والے، کوئی ذکر کرنے والے، کوئی اللہ اللہ کرنے والے، کوئی سجدوں سے جبینے نہ اٹھانے والے وہاں پیدا ہو گئے۔ وہ ساری نیکیاں تیرے کھاتے میں ہیں، اور ایسا ہی بندہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جائے گا اور اللہ جل شانہ قیامت کے دن جائے گا اور اللہ جل شانہ اس کے سامنے ایسے حساب و کتاب کھول کے رکھ دیں گے، بہت وسیع حساب و کتاب کھول کے رکھ دیں گے۔ اللہ یا اللہ میں تو غریب تھا، یہ تو حج کو لینے لگی ہوئی ہے، میں نے حج کیا ہی نہیں، میں نے زکوٰۃ دی نہیں، مجھ پہ زکوٰۃ بنتی نہیں تھی، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ نیکیاں، یا اللہ لگتا ہے یہ حساب کتاب کسی اور کا ہے، فرشتوں سے خطا یا غلطی ہو گئی، میں نہیں، ان سے غلطی نہیں ہوئی، تو بھی سچ کہتا ہے تو ان کا ذریعہ بنا تھا، اور قیامت تک کا جتنا لوگوں کا ذریعہ بنا تھا وہ ساری کی ساری ذریعے کے طور پہ تجھے ملیں گے۔ آج بھی اللہ کے حبیب کے دین کے لیے جو سر دے گا، قیامت تک کے لیے میرے حسین کے خون میں سے ایک قطرہ جو کہ کائنات سے قیمتی اور پاکیزہ، اس کا اجر میں وہ حصہ شامل ہوگا۔ کیوں؟ میرے حسین نے بھی ایسا کیا تھا، ان کی نسلوں نے بھی ایسا کیا تھا، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ ہماری زندگی ذریعہ بن جائے کسی شخص کا، کسی فرد کا، کسی مجمع کا، کوئی دھڑکتے دلوں کا، ہماری زندگی ذریعہ بن جائے، ہمارا من تن ذریعہ بن جائے، ہماری سوچیں، ہمارے جذبے ذریعہ بن جائیں، اور ہم زندگی کو ایسے گزاریں، قبر ہو تاریخ کی اور کوئی جا رہا ہو اور کہہ رہا ہو چلو جائیں اس مسافر کو کچھ پڑھ کے دے دیں، اور رب سے کھڑے ہو کے کہہ دے مولا یہ حکیم طارق کی قبر ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے تیرے اور تیرے حبیب کی راہیں دکھائی تھیں، اے مولا اس پردیسی کو معاف کر دے، اے مولا اس پردیسی پہ مغفرت کر دے، اے مولا اس پردیسی کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کر دے، اور سچ پوچھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک امید ضرور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک امید ہے، وہ یہ ہے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ بسوں والے اور ٹرکوں والے اڈے پہ بس لے کے آتے ہیں کوچ ڈرائیور، اور جب وہاں کوچ کو کھڑا کرتے ہیں تو کنڈکٹر اور ڈرائیور کا کھانا فری ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کوچ لے کے آیا ہے، ہوٹل کی آمدنی، ہوٹل کی روزی کا ذریعہ بنا ہے، میرا اللہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بندوں کی کوچ
کوچے لے کے تیرے پاس آیا ہوں. کبھی کسی کو وظیفے کے نام پہ, کبھی تسبیح کے نام پہ, کبھی سجدوں کے نام پہ, کبھی قیام کے نام پہ, کبھی رکوع, کبھی صدقہ, کبھی خیرات, کبھی تیرے نام. یا اللہ ان سب کو تیری راہوں پہ لگا رہا ہوں, تیری محبت کے جام پلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اے میرا اللہ, میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں, یہ بندے ہی میرے ہیں, یہ سب کچھ میرے ہیں. مجھے امید ہے روز جزا کوئی ایک کہہ دے گا, کوئی ایک کہہ دے گا, کوئی ایک کہہ دے گا, کوئی ایک کہہ دے گا اے اللہ میں اس کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں. یہ اندر کا تو جو کالا تھا پر باہر سے اپنے آپ کو اس نے نورانی کیا ہوا تھا. یہ پس پتاتا تیرا نام تھا اور پیغام سچا تھا. یہ کہتا تھا لوگوں, حکیم طارق مرنے سے پہلے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اور کرتا ہی نہیں ہے. ایک نمبر ہوں یا دو نمبر, یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ میں مخلص تھا, میں ایماندار تھا یا دکاندار تھا, رنگ باز تھا یا نمائش باز تھا. میں اس سے پہلے کیسے اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ یہ فیصلے تو موت کے وقت ہوں گے. کوئی تو گواہی دے دے گا, ذریعہ بن جائے دکھی انسانیت, سسکتے لوگوں کو, ان کے مسائل, ان کی مشکلات, ان کی الجھنیں, ان کے دکھ, ان کی تکلیفیں بلوث ان کا ذریعہ بن جائے. بہت بڑی زندگی ہے, بہت بڑا ایک مقام ہے, اور یہ ایک بہت بڑا نظام ہے تسبیح خانے کا, بہت بڑا نظام ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. اور جو اس نظام کے ساتھ چل رہا ہے میرے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. میں نے تو ایک تجربہ کیا ہے, بلکہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا. میرا ایک تجربہ ہوا ہے, تسبیح خانے سے جڑنے والے لوگوں کے میں نے خاتمے ایمان پہ دیکھ رہا ہوں. بارہا تجربے ہوئے ہیں, تسبیح خانے سے جڑنے والوں کے خاتمے ایمان پہ دیکھ رہا ہوں. اور اگر مرشد کے ساتھ محبت ہو, یقین ہو. اس دن میں بیٹھا, مخدوم سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ, کہاں نصرت کالونی وٹو, اور کہاں, اور ان کو جب ہشی ہوتی تھی کراچی سے یہاں آئے, کفن ساتھ باندھ کے لائے. مجھے کہتے تھے کہ بس آپ کے ساتھ جینا مرنا ہے, اور مجھے کہتے تھے بس آپ ہی سب کچھ ہے, اب تو مرشد ہی سب کچھ ہے. ہشی میں چلے جاتے تھے. بیٹے کہتے تھے ابا حضرت فرماتے ہیں درود پاک پڑھو, کر درود شروع ہو جاتا تھا. پھر موت کی غچی اور سکرات. پھر کہتے تھے ابا حضرت فرماتے ہیں کلمہ پڑھو, اور کیونکہ حضرت سے عشق تھا اور اللہ نے ذریعہ بنایا, پھر کلمہ پڑھتے تھے. اور اسی کشمکش میں اللہ کی امانت اللہ کے پاس یہ سامنے سو رہی ہے, چلی گئی. یقین جانیے میں نے تو لوگوں کے خاتمے ایمان پہ دیکھے. میں نے تو تسبیح خانے سے سچی محبت رکھنے والا, رلنے اور بھٹکنے نہ والے کے خاتمے ایمان پہ دیکھے. میں نے تو ایمان کے خاتمے ایک نہیں, میرے پاس تو واقعات در واقعات, مشاہدات در مشاہدات, خطوں کے ذریعے, فون کے ذریعے, ملاقاتوں کے ذریعے, مشاہدات کے ذریعے میں نے تو لوگوں کے خاتمے ایمان پہ دیکھے. اس کی وجہ ہر بندہ میں ہوں یا آپ ہیں, عبقری رسالے کی تحریر ہے یا پوسٹ ہے, درس ہے یا تحریر ہے, ہر بندے کو اللہ سے جوڑ رہا. کبھی کسی تسبیح کے ذریعے, کبھی کسی وظیفے کے ذریعے, کبھی کسی عمل کے ذریعے, کبھی کسی مراقبے کے ذریعے, کبھی کسی سجدے کے ذریعے, پتہ نہیں کسی ذریعے سے. ہر بندے سے نہیں جوڑ رہا, بندے کو اللہ سے جوڑ رہا. اور ہر بندے کو دکھیارے غم کے مارے کو براہ راست اللہ سے لینے کا سلیقہ اور طریقہ سجھا رہا, دکھا رہا اور بتا رہا. ہر بندہ. میں سکھر میں درس تھا تو میں نے ٹرین سے واپس آنا تھا. ٹرین میں وہ 6 کا کیبن ہوتا ہے, 5 اور تھے, کراچی سے حضرات آ رہے تھے, 6 میں تھا. کسی نے مجھے شاپر دے دیا سافٹ ڈرنک کا, کوئی پیپسی کا, کسی نے شاپر دے دیا بسکٹ کا. ان حضرات نے بھی کھانا دیا جو میرے میزبان تھے, کچھ نے وہ دے دیا. اب میں یہ لدا پھدا میں وہاں گیا نا, یہ حضرات الوداع سیادات کانڈ دکھا سیدہ, یہ مجھے جو ہے چھوڑ کے چلے گئے.
اب میں گیا نا وہاں، میں نے لاہور تک کا آنا تھا اور وہ حضرات پنڈی تک جا رہے تھے، انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، پتا چلا کہ کوئی کالے میرے کپڑے تھے، کالا میرا ویس، کوئی ڈرامہ تھا کراچی میں لگا تھا، اس کے ڈرامے کی ٹیم تھی، کوئی ڈرامہ کر کے آ رہے تھے کراچی میں، تو وہ اس ڈرامے کی ٹیم تھی۔ اس نے کہا مولوی کہاں سے آ گیا؟ خیر میں بیٹھا، میں نے معاملات کو فوراً بھانپ لیا، میں نے بسکٹ کے مال، سافٹ ڈرنک، لیجیے آپ ہی کھائیے۔ نہیں ہم نے کھایا۔ جی آپ تو ہم محلے دار ہو گئے، آپ تو ہم محلے دار ہو گئے، پڑوسی ہو گئے، ایک رات کا چند گھنٹوں کا سفر ہے، ہم نے کرنا ہے، آپ پڑوسی مل جل کے کھائیں گے۔ میرا نام طارق ہے، میں لاہور جا رہا ہوں، سکھر میں میرا پروگرام تھا۔ میں نے لفظ کہا نا پروگرام تھا، انہوں نے کہا بھائی ریل بھی پڑی ہوگی، چندہ بھی کیا ہوگا، پیسے بھی ہوں گے۔ میں ایک دفعہ کالج میں بس میں جا رہا تھا تو ہمارے ایک صاحب تھے، میں نام لینا مناسب نہیں، وہ نوٹ سیدھے کر رہے تھے، وہ نوٹ نا یوں ٹیڑے میڑے کر کے یہ دور پھینکتے تھے نا، دور سے ریل کے طور پہ وہ سیدھے کر، پھر میں نے بھی سیدھے کروائے تھے۔ تو خیر انہوں نے اس سوچ میں لیا کہ پیسے بھی پڑے ہوں گے، اور پھر انہوں نے مجھے اس طرح کے دو چار چپتے سوال بھی کیے۔ خیر میں نے ان کو مال کھلایا، اوپر ایک بنسری نواز سویا ہوا تھا، اس کو بھی اٹھایا، وہ فدا ہوا، اس کا نام فدا ہوگا، فدا حسین، وہ فدا ہوا، وہ مولوی مال لائے، یہ مال بڑا چاسا لائے، وہی فدا ہوا، وہ مولوی مال آئے، مال بڑا چاسا لائی۔ انہوں نے آئے اسے ایسے آنکھیں ملتے ہوئے نا، انہوں نے نیچے دیکھا نا، اور لوگ کھا رہے، ایک دم ایسے نیچے اترا، کہنے لگا مولوی صاحب خیر ہی ٹھیک ہو؟ میں کہ ماں کھا، مال تکڑا مال ہے اپنے بنو۔ خیر ان کو مال کھلایا، منہ کھاوے تھے آنکھ شرماوے، منہ کھاوے تھے آنکھ شرماوے، دنیا مکر نال تے روٹی شکر نال۔ خیر وہ مال جب کھایا نا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے، میں نے جلدی سونے کا پروگرام تھا، میں نے کہا میں جلدی سو جاؤں گا، اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے بیٹھے، ہماری یاری لگ گئی۔ کہنے لگے ایک فرق ہے، باقی یار تیرا میرا سر اساں شیعہ سے تو سنی ہے، تو اتنا ہی فرق پوندا پہ۔ ایک نے کہا، میں کہ اے فرق بھی ہونے کٹ گھنٹے سے آپا کرنا آسان نہیں ہے بیان حسین، میں خطا کار کیا جانو شان حسین، کتنے دن ظلمتوں کے وہ پیاسا رہا، علم کے شہر کا جو نواسا رہا، اڑنا حق کے لیے جس کا خاصا رہا، مومنوں کی نواؤں کا کاسا رہا، چڑھ کے نیزے پہ بتلائی آنے حسین، جو علی ابو طالب کا مطلوب تھا، عشق غالب میں خود جو کہ مغلوب تھا، امتحان کی صلیبوں کا مسلوب تھا، اپنے نانا کی باتیں تھی جانے حسین، کرنا آسان نہیں ہے بیان حسین، میں خطا کار کیا جانو شان حسین، میں نے چپکائی ہے نہ کوئی پلک، جب سے دل بن گیا آستان حسین، بقلم بعلم باللسان حسین، بقلم بعلم باللسان حسین، کرنا آسان نہیں ہے بیان حسین، میں خطا کار کیا جانو شان حسین۔ میں نے پھر انہیں کہا، میں نے کہ ہندو نے کہا ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، مذہب کی قید نہیں ہے ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شائدہ حسین کا، اہل حق تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا، رامن کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا، سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا، جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا۔ علی دے نعرے لگ گئے، اے فارقی مٹ گیا، ہونا سا بڑھ گیا اسے بین گرا۔ میں ہوں جڑے بندے کو آکے میں کہنا کو جلدی جلدی جتنا چاہ پلینی پلا جا تاکہ اے ظالمان بھین برا بڑھ ونجن، چاہ پلائیں نہ کو روز جتنا چاہ پلینی نہ کو پلا، دادا بیوی پیالیاں پلا، چاہ پلا۔ اب ہماری دوستی ہو گئی،
یہ تسبیح خانہ واحد خانقاہ آستانہ ہے جہاں رمضان میں اجتماع میں ہر جمعرات میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ آج بھی موجود ہیں، آئندہ بھی موجود ہیں۔ یہ فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ فقیر کے کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں، مجھ جیسے کھوٹے بھی، آپ جیسے کھڑے بھی، کھوٹے کھڑے جب فقیر کے ہوتے ہیں۔ اور دھوبی کا گھاٹ پاک ناپاک دھوبی، مجھ جیسے ناپاک پاک دھوبی سب کو دھوتا ہے، دھوبی کا گھاٹ ہے، فقیر کا کشکول ہے۔ ہم تو فقیر ہیں، ہم تو فقیر ہیں۔ میں نے تو آپ کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد فضائل درود شریف حضرت شیخ الحدیث کی کتاب سے میں نے حوالہ دیا اور پڑھ کے سنایا۔ 9-10 محرم کو ہم نے اس درود پاک کا چلہ کیا ہے اور اس درود پاک کو پڑھا ہے۔ یہ درود ہمارا ہے، سب کا ہے۔ اللہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے فضائل درود شریف حضرت شیخ الحدیث کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس میں یہ شیخ نے لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہے تھے سفر میں، ماں مر گئی، ان کا پیٹ پھول گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، اور بیٹھے رو رہے تھے، اور ایک ابر آیا، ایک بادل آیا، اور اس میں ہستی آئیں اور انہوں نے ان کے چادر ہٹائی اور ہاتھ پھیرا اور وہ ان کو ٹھیک ہو گئے اور وہ جانے لگے۔ تو پوچھا میری آقا، میری محسن آپ کون ہیں؟ آج کے وقت میں آپ میرے کام آ گئے، آپ کون ہیں؟ میں تمہیں پتہ نہیں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آیا ہوں میں کہ مجھے کو نصیحت کرتے جائیں، اور میں قدم اٹھا اور رکھ پڑھا کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کہ میرا عمل اس لیے ہے کہ جب میں قدم اٹھاتا ہوں یا رکھتا ہوں، ہر سانس، ہر قدم، ہر لہجہ، ہر لمحہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری اکابر کی کتابوں میں ہے، چونکہ فضائل درود شریف اکثر مل جاتی ہیں عام، میں نے اس کا حوالہ دیا۔ ہر بندے کی تعلیم میں ہی ہوتی ہے، تعلیم کراتے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل درود شریف میں اٹھا کے دیکھو، لکھا ہوا ہے درود پاک۔ آپ اگلی بات اور بتا دوں، ہر نماز میں یہ درود آپ بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھو، پڑھو ذرا۔ آپ ہر نماز کی ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں، آج تک توجہ ہی نہیں کی۔ ہر نماز کی ہر اتحیات میں درود پڑھتے ہیں، یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، کما صلیتا، اس سے پہلے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ہماری یاری لگ گئی، تھے ہی ایک، فرق کون سا تھا؟ ہم تو تھے ہی ایک۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی کہانی شروع کی، یہی میری زندگی کا ساز و ساز ہے۔ میں نے اعمال کے نفع بتائے، اللہ اکبر، جون لوگوں میں نے طلب دیکھی، مدینے والے کا ہر امتی میں طلب ہے۔ نہیں اقبال نا امید اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، نم تو ڈال، تھوڑا سا پانی کا ایک چھینٹا تو مار۔ اور میں نے انہیں پھر تسبیحات اعمال بتائے۔ اب میں کہوں سوئے، وہ کہیں تو سوئے کہاں، اور بتائیں۔ ایک بندے نے فون کیا، ان لگا ایک مولوی آیا، سارا طبیعت بڑی میری بے چین ہوئی، بے قرار ہوئی، انہیں سارا سفر خراب ہو گیا۔ ہاں ایک مائی بھی تھی ان کے ساتھ، مائی بھی تھی، وہ بیوی بنتی تھی، وہ شوہر بنتا تھا، پھر جھڑ گئے ہوتے تھے، پھر طلاق ہو جاتی تھی، وہ کہانیاں جو ڈراموں میں چلتی ہیں، مائی بھی تھی۔ وہ کہنے لگے پر یار ایک پیر آیا ہے، انہیں پاکاں تے معصوماں دے جڑے وظیفے دسائیں نہ اج تک نہیں سنے، پر دل بڑا ٹھنڈا ہویا ہے، ایک پیر نظر گال کر۔ میں نے پھر بات کر لی، تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کو فون ملا دے، میں کہ ہن فوناں کو چھوڑو،
میرا چیتا رلیا بیٹھے ہون صرف سکھ دا سا گنو مائنی سما تو سا سمو وہاں کے سارا راتاں جاگ دینا سا نہیں کو سم دے ہونے سے ساری راتاں جاگ دینا سا نہیں کو سم دے سے میں کہ میری راتاں سون دیں کسی کے لیے ذریعہ بن جائے. اور پھر ہاں ایک ان میں سے وہ 5 حضرات تھے, ایک خاتون تھی, 4 مرد تھے, چھٹا میں تھا, وہ جو کیبن ہوتا ہے. ایک دفعہ نا مجھے ایک صاحب ملے, ایک سفر میں مختصر صاحب ملے, مجھے خود پہچانا. السلام علیکم علامہ صاحب, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ میں نے کبھی آپ کہیں علامہ صاحب میں بن جاؤں, کیا حال ہے, پہچانا نہیں؟ میں کہ نہیں, میں وہ ٹرین والا ہوں, وہ جو آپ سکر سے چڑھے تھے اور آپ نے بڑے بڑے مزیدار چیزیں اور کھانے کھلائے تھے. ہاں آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا اور اس سے میری مشکلیں ٹل گئیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے. کہنے لگا میرا تو من تن آپ نے بدل کے رکھ دیا, میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. کہ میں کسی کے لیے ذریعہ بن جاؤں, میرا من, میرا تن, میرا جذبہ, میری سوچیں بدل دیں لوگوں کے دلوں کو, ان کے جذبوں کو, ان کی سوچوں کو, ان کے وجدان کو بدل کے رکھ دیں. اللہ کے ہاں اس چیز کی قیمت ہے, میرا اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. یقین جاری ہے تسبیح خانہ ولایت ولی نہیں بناتا, ولی گھر بناتا ہے. بڑے کام کی بات ہے, تسبیح خانہ ولی نہیں بناتا, ولی گھر بناتا ہے. بچوں میں ساز, میں اپنے بیٹوں کو بیٹھ کے کچھ واقعات سناتا ہوں. میں نے بخارا کے ایک تاجر کی کہانی سنائی. میرا بیٹا آن محمد چھوٹا سا 4-5 سال کا, وہ بھی سن رہا تھا. سنتے ایک دم رو پڑا. اس کو کیا پتا بخارا کیا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا بخارا کے عروج و زوال کی داستانیں کیا ہیں. میں سنتا رہا, رو پڑا اور رو کے ڈوب گیا. یہ درد منتقل کرے انسانیت میں. لوگ بڑے دکھیارے, لوگ غموں کے مارے, لوگ مشکلوں کے ہارے, در گئیاں, در تھیاں, در کے مارے ہوئے ہیں. آؤ چوکٹ مصطفیٰ سے انہیں چپکا دو, در حضور سے جو وفائیں اور شفائیں ملی ہیں, ارے در حضور سے جو عطائیں ملی ہیں, تسبیح کے نام پہ, وظیفے کے نام پہ, نفل حاجت کے نام پہ, سجدوں کے نام پہ, مناجات کے نام پہ, مانگنے کے نام پہ, گڑ گڑانے کے نام پہ, زاری کے نام پہ, در مصطفیٰ سے جو خیرات ملی ہے اس خیرات کو لوگوں کو پھیلا دو اور لوگوں کو کہو ففروا الی اللہ, آؤ بھاگ کے آؤ اللہ کی طرف. اس کے علاوہ کوئی در نہیں, اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں, اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پھیلا دو, پیاسے لوگ ہیں. میں نے باقاعدہ جو پریکٹس شروع کیا 1991 میں, 91 بے قاعدہ جو پریکٹس ہے میری وہ 84 کی ہے. 91 میں کتنے سال ہو گئے 91 کو؟ 25-26 کچھ سال ہو گئے. ہمارے ایک پروفیسر تھے, پروفیسر عبدالجلیل صاحب ان کا نام تھا, فوت ہو گئے, اللہ غری کے رحمت کرے. اچانک میرے پاس آئے, اچانک میں کھڑا ہو گیا, مریض بیٹھے تھے, ہر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. میں کسی وہ پانی وغیرہ, کوئی دودھ, کوئی چیز فلاں, چپ کر کے بیٹھ جائے, میرا حکم ہے. سنا ہے تیری پریکٹس چل پڑی ہے, لوگ سالوں دھکے کھاتے ہیں, مریض نہیں آتے. میں دیکھنے آیا ہوں, مجھے ان کا لفظ آج بھی یاد ہے, تیرے پھندے اور دھندے دیکھنے آیا ہوں, تیرے پھندے اور دھندے دیکھنے آیا ہوں. استاد تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے تھے استاد کے گھر کے جا کے کام کیا کر. میں ان کے گھر کا پانی بھرتا تھا, صفائیاں کرتا تھا, اور ایک دفعہ میں نے ان کے گھر کا لیٹرین بھی صاف کیا تھا. اور لیٹرین بھی کون سا, فلش والا نہیں جس میں پخانہ پڑا ہوتا تھا اور پخانہ اٹھا کے باہر پھینکا جاتا تھا, وہ
الحمدللہ اب بھی میں یہ سعادت اللہ کے مہمانوں کی لیٹرین کبھی کبھی صاف حاصل کر لیتا ہوں، میرے لیے سعادت ہے۔ تو استاد محترم نا آ گئے میرے پاس، پروفیسر کالج کے آ گئے، بیٹھے رہے گھنٹہ کوئی ڈیڑھ بیٹھے کم و بیش، ایک دم اٹھ گئے، اچھا بھائی میں جا رہا ہوں، کچھ نہ کھایا نہ پیا، کچھ بھی نہیں۔ میں کہ جی وہ کچھ آپ نے نہ کھایا، مجھے شرمندگی ہو، لیکن ان کا حکم تھا تو مریض دیکھتا ہے، وہ میری ڈیلنگ دیکھ رہے تھے، میرے دھندے اور پھندے، وہ بقول ان کے وہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کے الفاظ یاد ہے، مجھے کہنے لگے بھائی حکمت میں تو شاید تو کامیاب ہو جائے، تیرا انداز اچھا ہے، تشخیص ٹھیک کرتا ہے، دوائی مناسب اچھی دیتا ہے، پیسے بہت مناسب لیتا ہے، پر تو یہ جو لوگوں کو وظیفے بتا رہے ہیں نا، یہ تو ناکام ہو جائے گا۔ میں نے بھی ساری عمر گزاری ہے، سر 1 سال کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے، تو ظاہر ساری زندگی انہوں نے جاب کی تجربہ تھا۔ میں کہ سر کیوں؟ کہنے لگے تو لوگوں کہتے ہیں یہ تسبیح کرو، یہ وظیفہ کرو، یہ عمال کرو، پاگل تیرے پاس ٹوکرا ہوتا اس میں تعویذ رنگ برنگے ہوتے، تو کسی کو یہ تعویذ دیتا، کسی کو یہ تعویذ دیتا، کسی کو دم کرتا، کسی کو اگربتی دیتا، اور کسی کو پھونک مارتا، کسی کو دھاگا دیتا، تیری پیری پھر چل جاتی، لفظ ہے پیری پھر بھی چل جاتے۔ تو لوگوں کو اعمال بتاتا ہے، امت نماز سے گئی ہے، بات تو ان کی ٹھیک تھی، امت نماز سے گئی ہے، تو تک کہتا تسبیح پڑھ تو ناکام ہو جائے گا۔ پر میں ناکام نہ ہوا، میرے پاس تو مجمع بڑھتا گیا، اتنا بڑھا کہ میں نے اجتماع کے پہلے دن دعا کرا دی، ابھی اجتماع شروع ہوا دعا کرا دی، اگر تو میری نیت سچی ہے، اگر میرا جذبہ سچا ہے، اگر میرے اندر اخلاص ہے، تو پھر اللہ حکیم طارق سے کام بہت بڑا لے رہا ہے۔ اور پھر جو طارق سے ساتھ تسبیح خانے کی شکل میں یا عبقری کی شکل میں، درس کی شکل میں جو بھی لگتا ہے، وہ بھی ایک چلتا پھرتا سفیر امن بن جاتا ہے، لوگوں کو امن دیتا ہے، تکلیفوں سے نجات، وظیفے کی شکل میں، ٹوٹکوں کی شکل میں، دواؤں کی شکل میں، یہ کر لیں، وہ خود سفیر بن جاتا ہے، چلتا پھرتا ایک موبائل ڈاکٹر اور حکیم بن جاتا ہے۔ یہ راہیں سچی ہیں، تسبیح خانے کی منزل انشاءاللہ سچی ہے، لگے رہیں اور گوشہ درود و سلام کو آباد کریں گے، اس کو آباد کریں، اس میں جائیں گڑ گڑائیں، اس میں روئیں، اللہ میرا یہ رونا ہے، بس میرے پاس یہ رونا ہے۔ ہائے مولانا سید احمد خان صاحب فرمان لگے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری ترتیب بنائی، تشکیل کی، فرمایا یہ اندلس، اسپین، یہ ساری منزلیں جہاں ایک دور میں مسلمانوں کا عروج تھا، بس نمازیں پڑھتے، تسبیحاں کرتے اور سنتوں کو زندہ کرتے اور روتے ہوئے گزر گئے، اور کہا 1954 میں ہم گئے، 54 میں وہاں سے چلے اور گزر گئے، جہاں بھی ہم نے جماعت کرا کے نماز پڑھی تھی، آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، بس گزر جاؤ، گوشہ درود و سلام پہ گزر جاؤ، اور وہاں جا کے رو کے آ جاؤ، مناجات کر کے آ جاؤ، اور وہاں جا کے اللہ کو منا کے آ جاؤ، بس یہ رونا، یہ دھونا، یہ نفل، یہ تسبیح میرے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ فیصلے کرتا ہے، اللہ نسلوں کے لیے فیصلے کرتا ہے، اللہ زندگیوں کے لیے فیصلے کرتا ہے، اللہ تیری نسلوں کو آباد اور شاد کر دے گا۔ اٹھ یار فرید تھی شاد اول، منہ جھانکو نہ کر یاد اول، اے جھونکاں تھسن آباد اول، پھر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو فیصلہ کر لیا سب نے، تسبیح خانے سے جڑنا، اللہ نے آپ کو سعادت مند بنا دیا، اور اللہ نے آپ کو زندگی بھر کی نعمتیں دے دی، زندگیاں بدل جاتی ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں۔ ہمارے یہ ٹریفک وارڈن بیٹھے ہیں، اجتماع سے پہلے میں نے ان حضرات کو جمع کیا، جمعرات والے دن، مخلص ہیں، گورنمنٹ نے ان کی ڈیوٹی لگائی یہاں ٹریفک کے لیے، لیکن خود مخلص ہیں، تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں۔
تو میں یہاں سے مسافہ کرتا ہوں نا، ایسے آ رہا تھا مسافہ کرتے ہوئے، میں پھر اس گلی سے واپس سامنے 3 نمبر ہال میں حاضر ہوا، یہ حضرات بیٹھے تھے، راستے میں لوگ مجھے سلام کر رہے تھے، میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں وہ آ رہے تھے، تو مجھے ایک صاحب نے سلام کیا، تو میں سلام کیا نا، تو میں نے ایسے دیکھا، تو پھر نظریں میں نے نیچی جھکائی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پتہ یہ کس نے سلام کیا؟ نہیں، کہنے کسی خاتون کی آواز تھی، میں نے کہا ہاں، کس نے سلام کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا فلاں اداکارہ کا نام سنے؟ کہ ہاں، میں نے کہا یہ وہی تھی، میں نام نہیں لیتا، یہ وہی تھی، میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذتیں عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ 23 رمضان کو، اسی گزشتہ 23 رمضان کو تراویح کے بعد ہمارے ہاں طوائفوں کا اور شوبز کی دنیا کا جوڑ تھا، بہت خواتین ان کو بریانی کھلائی، ان کے درمیان میں نے کچھ انہیں ٹوٹکے بتائے، روحانی ٹپس دیے، دعا ہوئی۔ کتنا یہ دنیا ہے جو تسبیح خانے سے جڑی ہوئی ہے۔ کئی تو لوگوں کو میں نے کہا بھائی نقاب کر کے آیا کریں، آپ اپنا چہرہ نہ دکھائیں، کیونکہ شناسہ سٹیج کے چہرے ہیں یا ٹی وی کے چہرے ہیں یا سوشل میڈیا کے، لوگ ان پہ مبتلا، ملنے ملانے پہ، سیلفیاں بنانے پہ، آپ اپنے آپ کو اس انداز سے لایا کریں۔ پتہ نہیں یہ محنت کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور کہاں کی رگوں کے اندر دوڑتا ہوا وہ شیطانی نظام نکل کے رحمانی نظام میں بدل گیا۔ رب کعبہ کی قسم 1% میری کوشش کا کمال نہیں ہے، میرے پیچھے میرے بڑوں کی دعائیں اور اس مجمع کی توجہات اور دعائیں ہیں۔ کوئی مجھے کیا ہدیہ دے رہا اعمال کا، کوئی کیا کر رہا، کوئی روزے رکھ رہا، کوئی دعائیں مانگ رہا، کوئی ذکر کر رہا، کوئی تسبیحات کر رہا، کیا ان کا رونا، ان کی دعائیں، ان کا ذکر، ان کی تسبیحات، اس کی کوئی اللہ کی وہاں حیثیت نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو کبھی رد نہ ہو، ایسی مقبول کوئی عمل بتائیں کبھی رد نہ ہو۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا موسیٰ اپنی ذات کو نکال کے اوروں کے لیے دعا مانگنا شروع کر دے، اوروں کے لیے، غیروں کے لیے، پرائوں کے لیے دعا مانگنا شروع کر دے، یہ وہ دعا ہوگی جو کبھی رد ہی نہیں ہوگی، اور پہلے اللہ تجھے دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں آمین، اللہ پہلے اس کو دے۔ ایک محنت ہے، ایک منزل ہے، ایک کام ہے۔ یہ بات تو میں نے کرنی تھی اجتماع والے مجمع کے لیے، پر اس کی کیفیتوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اپنی ندامت پہ، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے، بس کیا کروں، بات ہو گئی۔ اب میری درخواست یہ ہے، آپ ہیں، صبح واپسی ہوگی، کل کی کسی کی پرسوں کی واپسی ہے، کوئی ماشاءاللہ یہاں 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، مہینے کے لیے قیام کریں گے، تسبیح خانے میں آنے والے، بس ایک جذبہ لے کر جانا ہے، ایک جذبہ لے کر جانا ہے، ایک جذبہ۔ یقین جانیے میں درس کے لیے بات بھی کر رہا ہوں، اندر اندر مجھے ندامت بھی ہے۔ اب کہیں اب درس میں ندامت کس چیز کی؟ یا اللہ یہ ساری باتیں تو مجمع سے کہنی تھی، ان دوستوں سے، آپ بھی مجمع ہیں، حال بھرا ہوا ہے، اوپر بھی خواتین کے حال بھرے، پر وہ جو ہمارے روحانی اجتماع کا مجمع تھا وہ تو واپس چلا گیا، وہ واپس خالی نہیں گیا، وہ بھی جھولیاں بھر کے گیا ہے، وہ بھی خزانے لے کر گیا ہے، وہ بھی عطائیں وفائیں پا کر گیا ہے، پر یہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ ایک جذبہ لے کر چلیں اور فیصلہ کر کے چلیں کہ ہمارا ٹائٹل، ہمارا عنوان انسانیت ہے، انسانیت، اور انسانیت میں سکھ، ہندو، یہودی، عیسائی، گولے، کار، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی علاقہ، کوئی صوبہ، ہمارا عنوان انسانیت ہے، انسانیت۔ اور میں ساری انسانیت کے لیے آج کے بعد سوچنے والا، رونے والا، گڑ گڑانے والا، بھکاری بننے والا، محتاج بننے والا، آج کے بعد یہ بن جاؤں گا، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے،
شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت دعا فرما دیں، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا کروں؟ انہوں نے کہا حضرت بڑی دعا کریں، فرمایا پوری انسانیت کے لیے رونے اور مانگنے والا بن جائیے، بڑی دعا ہے۔ بیوی پوچھتی تھی حضرت کیوں رو رہے؟ فرمایا جو غم مجھے لگا ہے اگر تجھے لگ جائے تو رونے والے دو ہو جائیں گے۔ انسانیت ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، اس کے لیے رونا، اس کے لیے مانگنا، اس کے لیے دعائیں، آہیں، ذکر، تسبیحات، ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، محبت کا جذبہ، درگزر کا جذبہ، ہمارا یہ موضوع ہے، یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کریں گے، سارا ہمارا ہے، سارا نظام، اور ہم نے سارے نظام کو لے کر چلنا ہے، ہم نے سارے تسبیحات کو، سارے نظام کو لے کر چلنا ہے۔ تو اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے۔ یہ آج کے مجمع کا میرا آخری درس ہے، یہ بھی کراچی والوں کو دعا کریں۔ ان حضرات نے کہا جی کہ آپ ہم سے کوئی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی گوشہ درود و سلام کی اہمیت عظمت بتا دے، اور میں نے پھر وہیں سے فون کیا اپنے مخلصوں کو، میں نے کہا بھائی میں آج کا درس جو ہے فوراً پھر وہاں میں حجویری محل سے بھاگا اور پھر راستہ مغرب میں نے اپنی جماعت یہاں آ کے کرائی۔ تو اب صبح تو ماشاءاللہ یہاں معمولات ہوتے رہیں گے، لیکن یہ جو ذکر کر رہے اسے آج کے اجتماع کا اختتامی ذکر سمجھ لیں اور اختتامی دعا بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے۔ اچھا، جو میں نے آپ کو آج اللہ کے نام کی لذت کا جو انداز دیا ہے، لذت، تو اللہ کے نام کی لذت، ایک بار اللہ کہا، ایک بار دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، ایک سوچ سے، ایک بار اللہ ایسے، اور ڈوب گیا اس میں، ڈوب گیا، ڈوب گیا، ڈوب گیا۔ کر کے دیکھیں تو سے ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھا، کر کے دیکھیں تو سے اللہ اللہ کرنا بھی صحیح ہے، کریں گے، پر کبھی اللہ ایک بار کر کے اس اللہ کی لذت میں ڈوب جائے۔ میں لاہور سے سفر کر رہا تھا کوچ میں اسلام آباد کے لیے، میرے ساتھ کی سیٹ میں جو بندہ بیٹھا تھا اس نے نا نیسلے کا ایک چھوٹا سا جوس لیا ہوا تھا، وہ ایک جوس آتا تھا پتہ نہیں ہے نیچے سے سیدھا اوپر سے ایسے بند، احرام مصر کی طرح، ایک سوراخ تھا، تھوڑا سا پیتا، پھر سامنے ٹوکری ہوتی ہے نا سیٹ کے آگے جو بنی ہوئی اس میں رکھ دیتا۔ کچھ 2 گھنٹے گزر گئے، مجھے خود اکھاہٹ شروع ہو گئی یہ ختم ہو، پتہ نہیں کیوں 2 گھنٹے گزر گئے، تھوڑا سا پیتا ایسے رکھ دیتا، پھر کھڑکی سے ایسے دیکھتا، وہ کھڑکی کی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس سائڈ پہ بیٹھا ہوا، پھر دیکھتا، پھر کرتا، آخر میں اک گیا، میں نے کہا اس کو ختم کر دیں۔ کہنے لگا پینا اور مزہ لینا اور ہوتا ہے، میں پی نہیں رہا، میں اس کے ایک ایک قطرے کا مزہ لے رہا ہوں۔ ہائے جو اس نے مجھے بات کہی پتہ نہیں میرے کہاں اتر گئی۔ میں نے کہا مولا میں نے آج تک تیرے ساتھ وفا نہیں، تیرے نام کی لذت لی ہی نہیں۔ کہنے لگا پینا اور لذت لینا اور ہوتا ہے، میں ایک ایک قطرے کی لذت میں پیتا ہوں، پھر اس کی لذت میں ڈوب جاتا ہوں، پھر میرا نشہ ٹوٹتا ہے، پھر قطرہ پیتا ہوں، پھر لذت میں ڈوب جاتا ہوں۔ وطن میں جس کو جو لگی ہوتی نا اس کے اندر سے وہی چیز پھوٹتی۔ ہمارے محلے میں جب کسی کے گھر ریڈیو ہوتی تھی، ہمارے تیسرے چوتھے گھر میں ایک ریڈیو ہوتی تھی، ایک صاحب کے ہاں وہ ریڈیو چلاتے تھے،
ہمارے ہاں گھر میں شروع سے ہی کبھی نہ ٹی وی رہا، نہ ریڈیو رہا، نہ آج ہے، تو وہ ریڈیو چلاتے تھے. ایک خاتون ہوتی تھی، وہ آتی تھی تو ریڈیو بند کر دیے جاتے تھی. اس کا ایک جوان بیٹا مرا تھا، وہ ہر نغمے میں، ہر طرز میں، ہر ترنگ میں، ہر گانے میں اسے وہ بیٹا ملتا تھا، اور جو پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی، میں تو کون جمانوں کرلاواں، اس کو ہر رنگ میں بیٹا ہی یاد آ جاتا تھا. تو اندر جو درد ہوتا ہے، آنسو اسی درد کے بہتے ہیں نا. لگا ہر ذائقے میں ایک ایک قطرے سے میں لذت لیتا ہوں. اللہ کے نام کی لذت، اللہ کے نام کا سرور ہماری رگوں میں اتر جائے. تنہائیوں میں بیٹھ کے مراقبے کیا کرے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے نام کی لذت میں ڈوب جایا کرے. اللہ کے نام کی لذت، اللہ کے نام کی لذت، اللہ کے نام کا. بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ بعض اوقات ایسے بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہیں، تو ایسے فرمانے لگے، پر میں اللہ کا نام لیتا ہوں، پھر اس میں ایسا ڈوبتا ہوں کہ ساری دنیا مجھے بھول جاتی، ساری دنیا مجھے بھول جاتی ہے. اللہ کے نام کی لذت ایسی، اللہ کے نام کی لذت ایسی. گنگا میں نا طغیانی تھی، طوفان تھا. ایک بندے نے ایمرجنسی کہیں موت فوت میں گنگا کو پار کرنا تھا. گنگا میں طوفان، تو کشتیاں الٹ جائیں، گنگا دریا. پریشان کیا کروں، کشتی لے جانے والے ڈرے ہماری کشتی الٹ جائے گی، بندے مر جائیں گے، کئی طوفان ہیں، اس کے طوفان سے، پانی کے طوفان سے ہم نہیں لڑ سکتے. پریشان کیا کروں. کسی سیانے نے مشورہ دیا، فلاں جگہ ایک فقیر درویش رہتے ہیں، ان کے ہاں چلا جا، وہ دعا کر دیں گے، پہلے تجھے جھٹکیں گے، بھگائیں گے، اور تم منت کرنا، دعا کر دیں گے، تیری کشتی پار ہو جائے گی. وہاں گیا، ان کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ آیا، ایک آیا، دوسرا، بچے کھیل رہے، بچے حضرت سے ملنا ہے، حضرت سے ملا. عام سادہ سا بندے، عام سادہ سا بندے. غور سے سنیے گا، میں بڑی تہ تک آپ کو پہنچانے لگا ہوں، اس واقعے کو غور سے سنیے گا، میں تہ تک پہنچانے لگا ہوں. بس یہ آخری واقعہ ذکر کراتے ہیں، حالانکہ میں ذکر کرانے لگا تب اچانک یاد آیا. غور سے سنیے گا. حضرت ایسی ہے، گنگا پار کرنی ہے، اور گنگا میں جو ہے وہ طوفان ہے، میں نے موت فوت پہ جانا ہے، جانا بہت ضروری ہے. کشتی والے یہ کہتے ہیں ڈوب جائے گی، ٹوٹ جائے گی. آپ دعا فرما رہے ہیں کہ بھائی میں کوئی گنگا سے، اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہے، پانی کا طوفان ہوتا ہے، اتر جائے گا، پھر چلے جانا، صبر کر لو. تو میرا کیا تعلق اس سے، میرا تعلق کیا اس سے. اس نے کہا جی حضرت مہربانی فرمائے، کوئی شفقت فرمائے. پھر منت کی، پھر منت کی، پھر آخر اڑ گیا. اچھا چلو مجبور کرتے ہو تو جا کے گنگا سے کہو. ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ آج تک میں نے مباشرت نہیں کی، تو لہذا تو اس کی وجہ سے ٹھہر جا، اور وہ پھر ٹھہر جائے گا اور طوفان ختم ہو جائے گا. تو ہو بھی آنا اور واپس بھی آ جانا، پھر طوفان آئے گا، لہذا تو جا. ٹھیک ہے. وہ تو چلا گیا، پیچھے بیوی نے پکڑ لیا، یہ بچے کہاں سے آ گئے، حرام کے ہیں، کہاں سے آ گئے، او بھائی بتاؤ. گھر میں طوفان مچ گیا، کیونکہ وہ بغور ایک اللہ والے کے، اللہ کے ولیوں کی بیوی جو ہوتی ہے، دو ڈبل خصم ہوتا ہے، وہ بڑی سر چڑی ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کیا، اب وہ چپ، وہ برستی رہی، بولتی رہی، اور پتہ نہیں کیا طوفان اور کیا. کچھ دنوں کے بعد بندہ آیا، حضرت جزاک اللہ، میں نے گنگا سے جب یہ جا کے کہا نا، ایک دم پانی میں ٹھہراؤ آ گیا اور طوفان ختم. کشتی والے حیران، کشتی لی، موت فوت سے ہو آیا، اتنے دن یہاں وہاں رہا، واپس آیا آپ کے پاس. اب سنائے پھر طوفان آ گیا ہے.
یہ راز تو مجھے بتا دے، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ مائی آگے کہنے لگی اوے پاگل تو نے کیا کیا تھا، یہ مجھے نہیں بتاتا تجھے کیا بتائے گا۔ اب اس نے جو راز بتایا وہ سن لینا، وہ سن لینا۔ کہنے لگا ایک مرشد ملا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہو، الف اللہ ایک یکتا اللہ الصمد قل هو اللہ احد احد ایک۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی کلمے کا نظام میرے من میں مرشد لایا ہو، مجھے کلمے کا یقین کہ اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، میرے من میں مرشد لایا ہو۔ پھر مرشد نے فرمایا تھا اس کو پانی بھی دیتے رہنا، پودے کو پانی دے تو پودا سرسبز اور شاداب ورنہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو مرشد نے کہا پانی کیا دینا؟ نفی اسبات دا پانی ملیا، نفی اسبات لا الہ الا اللہ، لا نفی اسبات الا اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو مرشد نے فرمایا پانی بھی دیتے رہنا، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، میرے دل کی دنیا منور ہو گئی وہ نفی اسبات کے پانی سے، کلمے کا نور میرے ہر انگ انگ میں پھیل گیا، ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا، پھر کلمے کا نور دل کی کیفیتوں سے عالم میں نکلا تے جان پھلن تے آئی ہو تے مرشد باہو ہر دم جیوے۔ اب مرشد کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی ہو، جس نے یہ میرا پودا میرے دل کی گہرائیوں میں لگایا یہ وہ ہر دم جیوے، چلا سدا جیوے تے چھوکا آباد رامنی تے ویڑے بستے رامنی تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائے بوٹی لائی ہو۔ یہ مرشد تھا، اس نے اللہ کے نام اس میں ذات کی مجھے لذت دی تھی اور فرمایا تھا ایک دفعہ اللہ کہے پھر اس پہ ڈوب جا، پھر اس پہ کھو جا، پھر اس پہ دیوانہ ہو جا، پھر اس پہ گم ہو جا، پھر اس پہ شاد ہو جا، پھر اس پہ آباد ہو جا، پھر اپنے من کو اسی میں بسا لے، بس وہ جو لذت ملی ہے، دیوانی تیرے پاس تو حکم سمجھ کے آیا تھا، لذت تو وہی دل میں تھی۔ میں نے اس لیے کہا تھا جا گنگا کو گئے دے، جس نے آج تک ملا ہی نہیں وہ تو حکم سمجھ کے ملا تھا، لذت دل میں وہی تھی، اللہ کی لذت، دنیا کی لذت۔ ہائے ہائے دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، میرے من میں تھی لذتیں ساری، پر وہ لذت اللہ کی تھی، اسی لذت میں ایسا ڈوبا کہ دنیا کی کوئی لذت مجھے لذت نہ رہی۔ میں نے سچ کہا، سچ کہا تو گنگا نے میری بات مانی۔ اللہ کے نام کا تھوڑا سا استحضار، تھوڑی سی مشق، تھوڑا سا خیال، تھوڑا سا گمان کر کے دیکھیں تو صحیح، تھوڑا سا گمان کر کے دیکھیں تو صحیح، پہنچاتا کہاں ہے؟ پھر مخلوق حکم کیسے نہ مانے؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اور نیل، دریائے نیل، انہیں کہا ہمیں نہیں چاہیے تیری یہ ادا کہ ہر سال ایک خاتون کو بنا سوار کے تیرے اندر ڈالیں تو نیل تو چلے، جاؤ اگر اللہ کے امر سے چلتا ہے اے دریائے نیل تو چل، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ پر خط کا گرنا تھا، آج بھی دنیا کا سب سے بڑا دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ اور پھر جنگل میں گئے، اے جنگل کے درندو ہم در مصطفیٰ کے غلام ہیں، آقا کے خادم ہیں، جنگل خالی کر دو۔ آج بھی مجھے ایک صاحب وہاں گئے اس جنگل میں، کہنے لگے آج بھی وہاں درندے صدیوں سے نہیں ہیں۔ وہ لذت دل کی کیفیتوں میں لا کے دیکھ تو صحیح، ایک دفعہ اللہ کہے کہ ڈوب جاؤ، پھر اس کی لذت میں ڈوبا رہے، پھر نشہ ٹوٹنے لگے، پھر ایک دفعہ اللہ کہے پھر اس میں ڈوب جاؤ۔ پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بن جائے گی، پہلے عادت، پھر بولو پہلے عادت
پھر عبادت بن جائے. عادت تو بنائے. اے جوش جنو بیکار نہ رہے. کچھ خاک اڑا ویرانے کی. دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں, صورت تو بنا دیوانوں سی. دیوانہ جیسی صورت تو بنا لے. ناکام ہے تو کیا ہے, کچھ کام پھر بھی کر جا. مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے. دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا, کشتی کی آرزو کیا, ڈوب اور پار کر جاؤ. چل منزل تیری آگے ہے, بہاروں سے گزر جا. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار, اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا. منزل تیری آگے ہے, بہاروں سے گزر جا. اللہم لا عیش الا العیش الاخر. آئے اللہ کی لذت اللہ کے نام کی, تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں. اللہ کے نام کی لذت, اس کے ذائقے, اس کے چسکے کر کے دیکھیں تو اس سے بات بھی ختم کرنا چاہتا ہوں پر کیا کروں, ختم ہی نہیں ہو رہی. بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نام کی لذت مانگیں, تڑپیں, کوشش کریں, مل جاتی ہے. مل جا میں یار دیاں گلیاں, ایسا ساری خدائی کی کرنی. بس اللہ کے لیے مانگیں, کوشش کریں. ارے نہ بھی ملا, کچھ بھی نہ ملا تو طالب علموں میں نام تو لکھا جائے گا. کچھ بھی نہ ملا, میری کوششیں تھوڑی تھی اور یہ نام تو لکھا جائے, مولا یہ وہ تھا جو آپ کے نام کا طالب علم تھا. اور طالب علم کی ایک خوشخبری دے دوں, طالب علم کی چھوٹی موٹی غلطیاں ویسے ہی معاف کر دی جاتی ہیں. سیکھنے والا ہے نا, سیکھنے والے کی غلطیاں چھوٹی موٹی کہتے ہیں, اچھا کوئی بات نہیں, سیکھ لے گا. طالب علم کی تو چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں. اب بیٹھ کے اللہ کا نام, اللہ کے دھیان سے, اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے اور اللہ کی محبت سے بیٹھ کے کریں گے, ڈوب کے, تڑپ کے, بے چین ہو کے, بے قرار ہو کے, ایسی لذتوں کیفیتوں کے ساتھ کہ اللہ کو ترس آ جائے اور میرے اللہ کہہ دے, میرے بندے کے دل کی دنیا کو آباد کر دو, جاؤ فرشتوں, اور میرے دل کی دنیا کی ویرانیوں کو دور کر کے نور بھر دو. نور کا اندر سرور بھر دو, اور سرور کے اندر لذت بھر دو, اور لذت کے اندر جذبے بھر دو, اور جذبوں کی کیفیتوں میں میرے نام کا وجدان اور میرے نام کی بے کلی اور بے چینی اور ویسی بھر دو کہ پھر یہ مر جائے, دنیا والے اس کو کہیں مر جائے, پر میرے ہاں نہیں, میرے ہاں ہمیشہ یہ زندہ ہے کہ بلیا سی مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور. اللہ کے عاشق مرا نہیں کرتے. فضائل حج میں شیخ نے لکھا ہے, پڑھ کے دیکھنا. فضائل حج میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, پڑھ کے دیکھنا. لکھا ہے باب بنی شیبہ پہ ایک بندہ مرا ہوا تھا, ایک درویش قریب گئے, انہیں آنکھیں کھول دی. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے, اور کہا کہ غسل دے رہے تھے, اسی کتاب میں لکھا ہے, غسل دے رہے تھے, میت نے انگلی پکڑ لی. انہوں نے کہا ہاں چھوڑ, مجھے پتا ہے کہ اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے. اس نے انگلی چھوڑ دی, اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ قبر میں جا کے اس نے کفن کے بند کھولے, اور کھولا تو اس نے آنکھیں کھول دی. انہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. حبیب خدا دے فقیران تو صدقے, فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے, نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے, تیری زلف دے جاؤں اسیران تو صدقے, جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا, میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے, او جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ, میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے 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 صدقے.
اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. پہلے عادت تو بنا لیں اور انشاءاللہ پھر یہ عبادت بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے، لائٹیں بند کریں. اللہ کے ذکر کو اللہ کے دھیان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کریں گے اور پورے یقین کے ساتھ ہم کریں گے. اس پہ اللہ کو ترس آئے گا اور اس پہ اللہ کو رحم آئے گا اور اللہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی خیروں کے فیصلے کر لیں گے. ارے پھر سال کے بعد اجتماع ہوگا، کس نے زندہ، کون زندگی، کون باقی، کون خالی، اور کس کا سفر یہاں رکھتے اقامت کا سر انجام ہے بیجا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بیجا. پتہ نہیں کون پھر کیسے سوالی کہاں کا کیسے آئے گا. افضل ذکر لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ اللہ اللہ
سب کو بلا دوں، یا اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، مست رہوں، سرشار رہوں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو 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 رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما. مولا دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے. اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ہماری سب ضرورت کو پورا فرما. اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کے جذبے عطا فرما، اپنے نام کا شوق عطا فرما، اپنے نام کی لذتیں عطا فرما، اپنے نام کا سرور اور سکون عطا فرما. اپنے نام کی تلاش میں لگا دے، اپنے نام کی تلاش میں لگا دے. کملی والے کی محبت دے، محمد آل محمد کا ساتھ دے اور ان کی محبت عطا فرما.
اصحاب رسول سے عشق عطا فرما، اولیاء کا ادب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دل کی دنیا کو قبول کر لے اور اسے معرفت کے لیے قبول کر لے، اپنی محبت کے لیے قبول کر لے۔ اے سخی آقا ہماری جوانیوں کو قبول فرما، ہمارے بڑھاپے کو قبول فرما، ہمارے بچپن سے بچپن کو قبول فرما۔ اے اللہ علت قلت اور ذلت سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنی راہوں میں بچھا دے، اپنی راہوں میں چلا دے۔ اے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، آمین کہنے والوں کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے حاضر ہونے کو قبول فرما۔ اپنے غیب کے خزانے سے ہماری ہر ضرورت کی کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ہمیں تنہا نہ چھوڑ۔ یہ پردیسی مسافر دور سے در در کی ٹھوکریں کھاتے مولا تیرے در پہ پڑے ہوئے ہیں، تیرے نام کو لینے آئے ہیں، مصیبتیں ٹلوانے آئے ہیں، مشکلوں اور حاجت روائیوں کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما، ان کی مشکلیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرما اور رحمتیں راحتیں عطا فرما، برکتیں اور خیریں عطا فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما۔ مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، ان کو بیٹی اور نعمتیں دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ تو راضی ہو جانا، تو راضی ہو جا میرا اللہ، میرا آقا تو راضی ہو جا۔ اپنی رضا کا اعلان فرما، اپنی محبتوں کا اعلان فرما، اپنی الفتوں کا اعلان فرما۔ اے اللہ ہر آنے والی بندی اور بندے کو نواز دے، گھروں کو توڑ کو ختم کر دے، طلاقوں کو ختم کر دے، بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب مقدر اچھے کر دے۔ اے اللہ ان کے بہتر نصیب کر دے، بیماروں مریضوں کو شفا دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، مریضوں کے قرضے دور کر دے، ان کی شفا، ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تن کو، ہمارے من کو پاک کر دے، ہماری جذبوں اور نظروں کو پاک کر دے۔ اس مجمع کو اے اللہ دے کے بھیج، نواز کے بھیج، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے دل بھر دے، ان کے گھر بھر دے، تمنگریوں سے، محبتوں سے، پیار سے، روحانیت سے، سکون سے، عزت سے، دولت سے، راحت سے ان کے گھر گھر کو بھر دے، ان کی نسلوں کو آباد اور شاد کر دے، پوری امت میں خیر پھیلا دے، پوری انسانیت میں خیر پھیلا دے، پوری انسانیت میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ میرے وطن کی سرحدوں، کچہریوں، ایوانوں کی حفاظت فرما، میرے وطن کی بادشاہ، وزیر، فقیر، امیروں کی سب کی حفاظت فرما، سب کی کفایت فرما۔ ہمارے ہاتھ کے کشکول کو خالی نہ بھیج، بس بھر دے۔ اللہ جو دنیا کے جس کونے میں مرادوں کے لیے دعا کر رہا پوری کر دے، جو اے اللہ مغفرت مانگ رہا مغفرت دے دے، اور پوری امت کو معاف کر دے، قبر والوں کو معاف کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کو غیب سے سجا دے، ہماری دنیا آخرت کو، ہماری دنیا آخرت کو غیب سے بنا دے۔ تسبیح خانے سے نسبت سدا قائم رکھ، کسی بے ادبی کی وجہ سے تسبیح خانے سے دور نہ کر دے۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، میری نسلوں کو مجھے خادم بنا، ہر فتنے سے سدا حفاظت فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ حجمیری محل کے انتظام غیب سے کر دے، گوشہ درود و سلام کو غیب سے بنا دے، روحانی منزل حویلی کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ ہمارے جہاں جہاں بھی نظام ہے تو غیب سے ہماری مدد فرما، غیب سے نصرت فرما، ہر رکاوٹ کو دور کر دے، ہر بندش کو دور کر دے، اپنی نام کی برکتیں عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔